السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آپ سب کا میرے چینل پر ویلکم ہے. آج ہم پڑھیں گے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگ کے نیکسٹ پارٹ. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ دونوں ایئرپورٹ پر تھے. وہ ہوٹل کی ڈائننگ ایریا میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی. سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے. ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا. وہ اسے خفا کرتے ہوئے بہت اداس تھا. اس لیے کی آنکھوں میں اداسی، کب کی اداسی اور آنسو دکھائی دے رہے تھے. فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے لیزا کو دیکھا. کچھ کہنے کے لب کھول ہی رہا تھا. لیزا برائی آواز میں آہستگی سے بولی، مجھے گڈ بائی مت کہنا سکندر. پچھلی بار میں مضبوط رہی تھی، مگر آج روک پڑو گی. تم مجھے ٹھکرا کر جا رہی ہو تو خاموشی سے چلے جاؤ. مجھے تمہارے متکلف الوداعی جملوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے بولا، مجھے خفا مت ہو لیزا. میں تم نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں اپنے اندر اتری تنہائیاں اور ویرانیاں. تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی. میں تمہارے بغیر بھی تو خوش نہیں رہوں گی. وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی. وہ اس لڑکی کو دکھ دینے رلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اسے اپنی وجہ سے روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ رہا تھا. میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی اسکندر. تمہارے ساتھ اگر میں دکھی بھی رہی نا تب بھی تمہیں الزام نہیں دوں گی. پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کے مت جاؤ. کیوں کانٹوں پر گھسیٹ لی ہو؟ اچھی بڑی زندگی، پرسکون زندگی کو کیوں ایک کڑے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ کانٹوں پر راستے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. وہ اس کے سامنے کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی. اس لڑکی کی آنسوؤں سے ہالنے لگا تھا. نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اسے روتا ہوا. اب اسے کے انکار میں شدت نہیں رہی تھی. ایک بار حال لینے والی کیفیت آ گئی تھی. جیسے اس لڑکی کے ہاتھ کے ہتھیار لانے لگا تھا. 4 دن نہیں گزریں گے تمہیں میرے ساتھ زندگی شروع کیے. تم اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی. یہ میری زندگی ہے نا سکندر. میں اس کے ساتھ جو بھی کروں میں پچھتاؤں گی یا دکھی ہوں گی. تمہیں سے کیا پرمگر تمہیں لگتا ہے تمہارے ساتھ مانگ کر اپنی زندگی کو اجاڑ رہی ہو تو اجاڑ لینا مجھے. میری زندگی ایسی آباد زندگی جس میں سکندر شریار میرے ساتھ نہ ہو میرے لیے سب سے اجاڑ اور سب سے ویران ہوگی. پلیز سکندر مجھے اپنا ساتھ دے دو. وہ روتے ہوئے بولی. اس کے لفظوں میں ضد بھی تھی، محبت کی شدت بھی تھی. وہ ہار گیا تھا. اس لڑکی کی محبت کی شدت کے سامنے پسوا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے لیزا، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں. میں ہار مان رہا ہوں. لیزا محمود بولو، کب شادی کرنی ہے؟ لیزا نے روتے ہوئے ناراضگی سے گھورا. ایسے پرپوز کرتے ہیں کسی خوبصورت لڑکی کو جس سے محبت بھی ہوتی ہے، فضول اور غیر رومانٹک انداز میں گویا مجھ پہ احسان کیا جا رہا. دھوپ چھاؤں کا سب بڑا دلکش منظر تھا. بولتے بولتے مسکرانے رہی تھی. اس کی رخساروں پہ آنسو بہ رہے تھے. دیکھا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ پچھتا رہو گی. دیکھ لو کتنا ٹھیک کیا تھا مجھے ایک نئے رشتے کے پہلے لمحے تم مجھے شکایت ہوگی. ابھی وقت ہے سوچ لو. وہ لیزا کو شدید نگاہوں سے دیکھتا چھیڑ تھا. بے اختیار چمکی. رخساروں سے رگڑ کر فوراً اپنے آنسو سے آؤٹ کر لا. اچھا فضول بولنے کی نہیں ہو رہی. یہ بتاؤ ہم شادی کب کریں؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو روب سے بولی. میں تمہارے آگے ہتھیار ڈال چکا. جب تم کہو جہاں تم کہو ہم وہاں شادی کر لیں گے. مسکرا کر بولا. ایک لمحے میں ایسا کیا ہوا تھا وہ اس طرح بے نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے بے اختیار مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے. میں پہلے سیم، نانی اور پھر پاپا کو بھی شادی کا فیصلہ کر بتاؤں گی. پھر ہم شادی کی جگہ طے کریں گے. میری زندگی کی سب سے زیادہ اہمیت سیم کی ہے. جیسے میں شادی میں لازمی شریک ہونا تھا. میں ذرا اس سے بھی یہ معلوم کر لوں کہ وہ کب آ سکتی ہے. پھر تاریخ اور جگہ طے کر لیں گے. میری طرف سے 2 مہمان ہوں گے، سیم اور نانی. پاپا اگر آنا چاہیں گے تو آ جائیں. مجھے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ شادی ہوگی کہاں؟ لندن میں، روما میں یا دوحہ میں؟ لندن، دوحہ، روما، کوئی بھی جگہ ہو میرے لیے تو ہر جگہ ہی ٹھیک ہے. پھر خوشی چھپائے بنا فوراً بولی تھی. پھر میرا خیال ہے روما ٹھیک ہے. رومن لڑکی سے شادی اس کے روما میں ہی کی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا. اس کے چہرے کا ایک ٹک دیکھتا وہ مسکرا رہا تھا. اس یہ مناسب نہیں بلکہ بڑا رومانٹک بھی رہے گا. ہم اپنا ہنی مون بھی روما میں ہی منائیں گے. وہ ادھر سے کھڑے سارے پلانز بنا رہی تھی. ہنی مون سیب نے لیزا فضولیات کی تم مجھ سے امید مت رکھنا. میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں ذرا سا رومانٹک نہیں ہوں. ہو سکتا ہے تم سے نکال کے فوراً بعد میں تمہیں گھر چھوڑ کے اپنے آفس چلا جاؤ. آفس کا کچھ کام نکال کے بیٹھ جاؤ. وہ جیسے اسے ڈرا رہا تھا. اس کے چہرے پہ خیالتی سے مسکراتی سی. ابھی بھی اس کے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اب بھی وقت ہے سوچ. میں نے سوچ لیا ضرور سکندر. میں تم سے شادی کروں گی. وقت کے ساتھ ہر کسی میں تبدیلی آ جاتی ہے. محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ سب کچھ بدل کر رکھ سکتی ہے. وہ سکندر کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بے حد سنجیدگی سے بولی. یعنی تم میرے لیے خود کو بدلو گی؟ اپنی رومانٹک سوچوں خواہشات کی بے خطر قربانی دے دو گی؟ نہیں، تم میرے لیے خود کو بدلو گے سکندر شریار. ہماری شادی زندگی میں اگر کوئی تبدیل ہوگا تو تم ہوگے. وہ بے ساختہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا. اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. اسے ہنستا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی. مائی برائڈ ٹو بی، آپ بہت رومانٹک ہیں اور خواب بہت دیکھتی ہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتی. اس کی لیزا کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا. اور تمہیں بھی خواب دیکھنا سکھا دوں گی. مائی گروم ٹو بی، اسی کی ٹو نے بولی تھی. چلو. میں اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا. لیزا نے جواب میں سر میں ہلایا. سنڈے کو میرے ایگزیبیشن کا آخری دن ہے. میں بھی پیر کو لندن واپس چلی جاؤں گی. تم میرے پاس لندن آؤ گے. تم جہاں کہوں گی میں وہاں آؤں گا. اب کی آپ بار ملو گے تو میرے لیے رنگ لے کر آنا. ایسا کوئی پرپوز کرتا ہے بغیر رنگ کے میں لے کر آؤں گا پرومس. مسکرا کے بولے. پتا تھا دوحہ جاتے ہی سب سے پہلا کام
اس کے انگوٹھی خریدنے کا ہی کرے گا۔ اس بار اس کے دور جانے پر بالکل بھی اداس نہ تھی۔ اس بار یہ زمینی فاصلہ جو ان دونوں کے بیچ حائل تھا وہ وقتی تھا۔ سکندر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد اگلا کام اس نے سیم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ سیم میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی سے کہا، میں تمہاری خوشی سے بھرپور آواز سن کر ہی خوش ہوں لیزا۔ وجہ گیس کرو میری خوشی کی؟ تمہارا شو تمہاری امیدوں سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے نا؟ اس نے سیم کی مسکراتی آواز سنی۔ جی نہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے، بہت بڑی بات ہے سیم۔ اس نے پربل کا ڈرامے سا وقفہ کیا، پھر خوشی سے کھنکتی آواز میں بولی، میں شادی کر رہی ہوں سیم۔ واقعی لیز کس سے؟ کون ہے وہ؟ وہی جو مجھے روما میں ملا تھا پھر بچھڑ گیا تھا، مجھے مل گیا اس کا سیم اس کے بعد کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ جس طرح میں اس سے محبت کرنے لگی تھی وہ بھی مجھ سے کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرتا یہاں فلورنس تک آ گیا۔ اتنی رومانٹک بات نہ سیم اور خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، جسے دعا میں دوسری طرف مکمل خاموشی سنائی دی تھی۔ سیم کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہوگی؟ لیز میں کیا بولوں؟ تم ایک پاکستانی مرد سے شادی کر لینے کے فیصلہ کر کے اس قدر خوش ہو رہی ہو، میں کیا بولوں؟ سیم کی بہت سنجیدہ بات اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوشی میں سیم کی دردر سنجیدگی نے اسے بھی پربل میں ہی بالکل سنجیدہ کر لیا تھا۔ وہ جو ہے جیسا ہے، جس ملک سے میں سے محبت کرتی ہوں سیم، میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ تب تم فیصلہ کر ہی چکی ہو تو اب میں کیا کہوں؟ سیم کا لہجہ بہت سنجیدہ، بہت دکھ بھرا تھا، جیسے اپنی زندگی تباہ کر لینے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی اور سیم چاہتے ہوئے بھی اسے اس فیصلے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ تم نے پاپا کو بتایا اس بارے میں؟ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سیم نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سیم اتنی سنجیدہ تھی جیسے اس نے اسے اپنی موت کی اطلاع دی ہو۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا، میں یہ خوشی سب سے پہلے تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی سیم۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں شکوہ بھی چھپا تھا۔ بہن کہی، وہ اس کی زندگی کی اس اتنی بڑی خوشی کے موقع پر پاکستانی مردوں سے متعلق وہ قصہ کیوں شروع کر بیٹھی تھی؟ لیز میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پاکستانی مردوں کو نہیں جانتی ہو، محبت سب کچھ نہیں ہوتی لیز، پلیز سمجھو۔ سیم اس کی اداسی اور خفگی محسوس کر کے بہت پیار سے بولی، میں سیم اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے لیے یہ محبت ہی سب کچھ ہے۔ اور روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ سیم کی سنجیدگی نے اسے اداس کر دیا تھا۔ سیم سے اسے جتنا پیار تھا اس کی خواہش تھی سیم اس کی زندگی کی اس خوشی میں پورے دل سے خوش ہو۔ سیم کو خفا کر کے اگر شادی کر لیتی تو بہت اداس رہتی۔ وہ سیم کو خفا کرنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ پلیز سیم، کیا تم میری خاطر اس رشتے پر خوش نہیں ہو سکتی؟ اگر تم خوش نہیں ہوئی تو میری زندگی پر، میری شادی پر نہ ہوگی تو میں دل سے خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے نمی جھلک آئی۔ کس نے کہا میں نہیں آؤں گی؟ میں صرف تمہیں سمجھا رہی تھی لیز، لیکن تم اس رشتے پر خوش ہو یہی شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ میری گڑیا سی بہن دلہن بنے گی، کیا میں اس کے پاس نہیں ہوں گی؟ یہ بتاؤ کب کر رہے ہو تم دونوں شادی؟ اس کی اداسی اور انسو محسوس کر کے سیم فوراً محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں ٹھیک ہے 1-2 دن میں فون کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لیز، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں سیم کی محبت کے جواب میں وہ بھی بہت وارحانہ پن بولی۔ وہ فون رکھ کر چپ بیٹھی تھی۔ سیم جب سکندر سے ملے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پاپا اور ہاشم برے ثابت ہوتے یہ کوئی معاملہ تو نہیں کہ تمام پاکستانی مرد برے ہی ہوں گے۔ وہ سیم کی سوچ کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اسے پر یقین تھا کہ سیم کو سکندر بہت پسند آئے گا۔ وہ تھا یہ اتنا اچھا اور کسی کو ناپسند ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری کال میں نینی کو کر رہی تھی۔ نینی کے گلے لگ کر سکندر کو کھو دینے میں اتنا روئی تھی، آج انہیں بتانا چاہتی تھی جسے اس نے کھو دیا پھر مل گیا۔ نینی، میں اور سکندر شادی کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد اس نے اگلی بات انہیں یہ بتایا۔ نینی خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ اسی آرٹ گیلری میں شو پر پہنچنا تھا، جسے مختصر لفظوں میں اس نے جلدی سے نینی کو ساری بات بتائی۔ رات وہ اپنے فلیٹ میں تھا، وہی فلیٹ، وہی الجھی بکھری زندگی، وہی فلیٹ میں تنہائی خاموشی، مگر پھر بھی اسے ہر طرف رونق ہی رونق محسوس ہوئی تھی۔ کل رات اس کا دل جہاں وہ روتا ہوا اپنے بال نوچتا جنگلوں میں نکل جائے، آج وہ بے وجہ مسکرائے جاتا۔ اسے زندگی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے وہی منی ایپرن مجسمہ رکھے ہوا تھا جو آج صبح لیزا نے اسے دیا تھا۔ اس کا بنایا کارڈ بھی اس نے اپنے سامنے کھول کے رکھا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیزا کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ پاس رکھا موبائل بجا۔ لیزا کال کر رہی تھی۔ اس نے لپٹ کر فوراً فون اٹھایا۔ لیزا، اتنے حق کے ساتھ اس کا نام لینا کتنا اچھا لگ رہا تھا، کتنا دل نشین۔ مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے جا رہا تھا۔ وہ اسے چرانے کو بولا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر سو جاتے؟ دوحہ پہنچنے کے بعد اتنی تو فکر تو تمہیں ہوئی نہیں، ایک فون کال ہی اپنی خیریت بتانے کی کر دیتے۔ ابھی بھی مجھ سے بات کیے بغیر سونے جاتے؟ وہ لڑنے والی انداز میں بولی۔ شکایت نمبر 2، 14 گھنٹے میں ابھی تک تمہیں مجھ سے 2 شکایت ہو چکی ہے سیورینا۔ ہنس کر بولا، مجھے ایک دن میں 1000 شکایتیں ہوں گی مگر تمہارا پیچھا تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ مجھ سے چھٹکارا اب تمہیں زندگی پر نہیں ملے گا۔ وہ دوست سے ماری ہوئی انداز میں بولی، ٹھیک ہے مت چھوڑنا میرا پیچھا، مگر ابھی تو مجھے سونے دو۔ چھٹیاں تمہاری ہیں، یہاں رات کھاسی ہو چکی ہے اور میں صبح آفس جانا ہوں۔ اس سے بات کر رہا صبح پہ لیٹ گئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ، سچی مسکراہٹ، اس پر اسے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زندگی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کا خدا اسے اپنی لمبی عمر کی دعا مانگنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی، ابھی اس کے دل اس کے ساتھ ایک بہت طویل عمر گزارنا چاہتا تھا۔ بہت بدتمیز، بے مربت تو تم سکندر شریعہ۔ وہ اس کی سونے والی بات کے جواب میں خفگی سے بولی۔ شکایت نمبر 3، وہ کہکا لگا کے جواب میں چلچلے انداز میں فوراً بولی، سو جاؤ نان رومانٹک انسان۔ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس بار لیزا کی بھی ہنسی سنائی دی تھی۔
کچھ اچھی بات ہی بول دو، جیسے سوچ کر میں ساری رات خوشی ہوتی ہوں، پیار بلا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کہ تمہارے معیار کے مطابق رومانٹک نہیں ہوں، جیسا تم توقع رکھتی ہے اس طرح کا ظاہر محبت شاید میں کبھی نہ کر پاؤں، مگر دل میں ہر طرف تم ہی ہو، پلیز جلدی سے آ میری زندگی میں تمہارے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اسے بول رہا تھا اپنے دل کی تمام سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ۔ اب تم مجھے صبح فون کرو گی، اس نے آنکھیں بند کی آہستگی سے پوچھا۔ وہ صبح بھی اس کی آواز سن کر کرنا چاہتا، ہر بار میں فون کیوں کروں، تم فون کرنا نہیں، پلیز تم کرنا نہیں، میں چاہتا ہوں صبح میری آنکھ تمہاری آواز سن کر کھلے۔ وہ بہت آہستہ آواز سے بولتی تھی، اس بات جیسے اس کے چہرے پر موجود اور دل میں چھپے تمام جذبات اس تک پہنچ گئے۔ وہ بھی آہستہ آواز میں نرمی سے بولی، میں صبح تمہیں فون کروں گی سکندر، میرا دل چاہ رہا تم اس وقت میرے پاس ہوتی، میں تم سے کہتا مجھے اپنے آپ پاس پالو، مجھے اپنے پاس لٹا کر بہت گہری نیند سے سمجھے، برسوں سے زیادہ سویا نہیں ہو، اس کی اتنی اپنی تھی، اپنا آپ اس پر آیا کرتے سے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی سکندر۔ وہ آنکھیں بند کی اس کی نرم آواز سن رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا لیزا کے شانے پر سر رکھ کر اپنے اندر کے برسوں سے جمے باہر نکالے، پھر ہر غم اسے قیدی سے بتائے کہ دنیا نے، لوگوں نے، رشتوں نے اسے کتنے دکھ دیے ہیں۔ وہ اس کی آواز سن کر سویا تھا، اس کی آواز سنتے ہی اٹھا تھا، بہت گہری پرسکون نیند سویا تھا۔ وہ اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی، وہ ٹھیک اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر ہی اسے جگا رہی تھی، 1-2 گھنٹے کے بعد وہ جاگا تھا۔ اڑنے چاہیے سیمنس کا اندر اس کی نیند میں ڈوبے ہیلو کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، اس کی آواز سنتے ہی بالکل خوش باش اور چست ہو گیا تھا، جیسے نیند سے جاگنے کے بعد ساتھ ہی اسے دن بھر سے بالکل بھرپور توانائی مل گئی ہو۔ میں جاگ گیا ہوں سیورینا، تمہیں نیند آئی؟ وہ جانتا تھا لیزا اس کے نیند نہ آنے کے مرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے یہ بات پوچھ رہی ہے، اسی لیزا کا اپنا فکر کرنا اور محبت سے بھرا انداز ہمیشہ سے ہی بڑا اچھا لگا تھا۔ ہاں مجھے نیند آئی، بہت پرسکون اور بہت گہری نیند، ضرور تم نے مجھے سوچا ہوگا اس لیے پرسکون نیند آئی، سوئے ہو؟ وہ اس کے لہجے میں شرارت مسکراتا ہوا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں میں تمہیں سوچتے ہوئے سویا تھا، اب تمہیں سوچتے ہی اپنے دل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم کوئی اچھی بات کو، اچھی بات؟ لیزا حیرانگی سے بولی، کوئی اس کی بات سمجھ پائی، اچھی بات کوئی ایسی بات جسے سوچ کر میں سارا دن خوش ہوتا ہوں۔ اس نے لیزا کا رات جملہ اس کے انداز میں دہرایا تھا، رائم کے دوسری جانب سے اسے لیزا کے کھڑا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر۔ کتنی؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی؟ لیزا اسے بہت چاہتی ہے، وہ جانتا تھا، پھر بھی سوچنا بھی سننا چاہتا تھا، وہ بھی چاہ رہا تھا، بے حد اور بے حساب۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اتنی، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم میرے لیے پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو، ہاں روما جانا چھوڑ سکتی ہوں، ہاں۔ وہ بغیر ایک پل کی ہچکچاہٹ کے فوراً بولی، تم میرے خاطر یہ دونوں چیزیں چھوڑ سکتی ہو، تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے واقعی بہت محبت کرتی ہو۔ وہ مسکرا کر شریل سے انداز میں بولا، تمہیں میری محبت کا یقین ہو جانا چاہیے سکندر شہاب، مجھے تمہاری محبت کا یقین ہے لیزا، میری بہت تنہا، بہت بکھری ہوئی زندگی میں واحد خوشی، واحد روشنی تم ہو، میری زندگی ہی تم ہو۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بے حد مدھم ہو گیا، اس کے لہجے میں جذبات کی شدت کی جواب میں چند سیکنڈ کے لیے لیزا بالکل خاموش ہوگی۔ نہیں اب بس تم گزری ہوئی باتوں کو مت سوچا کرو، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، میری اپنے بارے میں، جو زندگی ہم ایک ساتھ گزاریں گے اس کے بارے میں۔ لیزا کی نرم لہجے میں سمجھائی ان باتوں کو سنتا وہ بیڈ پر اٹھ گیا، اسے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اسے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا اور جلدی جلدی نہا کر آفس کے تیار ہونے کے بعد کچن میں آیا تاکہ ناشتہ کر سکے۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے صبح کے منظر ہی کی طرح خود کو بہت فریش اور تازہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا وہ یہاں آئے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گی؟ وہ کچن سے باہر نظر آتے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس کے دلوں میں بستی ایک لڑکی کے ساتھ ماں وعدے کر لینے کے باوجود، اس کے تمام عہد و وفا سن لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اس کے خواب دیکھتے ہوئے ڈر رہا تھا، اس کے اندر ایک خوف تھا، وہ لیزا اسے کہہ رہی ہے، وہ اس کے کہنے پر مان بھی گیا، وہ ہو ہی نہیں پائے گا، وہ لیزا ایک ہو نہیں پائیں گے، لیزا اس کی زندگی میں نہیں آئے گی، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کی نحوست اسے پھر اپنے گرے میں لے لے گی، وہ اس لڑکی کو کھو دے گا، تب تک اس کی محبت قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، جب تک اسے محبت دینے سے انکار کر رہا تھا، تب تک ضدی دلی اس کو سنبھالا ہوا تھا، مگر اب اسے اپنی زندگی میں لیزا محمود چاہیے تھی، اس کی زندگی نے اس بار اس کے کچھ برا کیا، اگر لیزا اسے نہ ملی تو اس بار وہ ایسا ٹوٹ کر بکھرے گا، پھر لیزا بھی اسے سمیٹ نہیں پائے گی، کہ زندگی تمام عمر سکندر شہریار پر صرف سنگ ہی برسائے گی، کبھی کوئی پھول، کبھی کوئی ہنسی، کبھی خوشی اس کے حصے میں نہیں آئے گی، وہ لیزا کو بغیر نہیں رہ سکتا، وہ لڑتے ہوئے زندگی کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد اب بار اسے اس کی محبت اور خواب اور محبت چھیننے کی کوشش نہ کرے، زندگی لیزا محبوب کو اسے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ آج ہفتے کا دن تھا، اس کی چھٹی ہوتی تھی، مگر کچھ ضروری کام کی وجہ سے اسے آفس آنا پڑا، وہ ایک کانٹریکٹ کے مطابق اپنا قانونی نقطہ نظر ڈراپ کر رہا تھا، جب اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی، اس کی انگلیاں تیز رفتاری سے حروف ٹائپ کرتی، مگر اس کا دل مسلسل وہموں اور اندیشوں میں مبتلا کر کے مزاحمت کر رہا تھا، اس کی منفی سوچیں اس پر حاوی ہوتی، اس وقت اس کا موبائل بجا، لیزا اس کی آواز سن کر آج تک اتنا کبھی خوش نہیں ہوا جتنا منفی سوچوں کی اس لمحوں میں۔ کیا کر رہے تھے؟ اس کی آواز سنتے ہی بھلا جھوٹ، تم مجھے یاد کر رہا تھا، جھوٹ مجھے یاد کر رہے تھے، تم نے فون کر دیا، اس نے فوراً اس کے بعد ماننے سے انکار کر دیا، جو آپ مجھ سے یہ نہیں بتا پائے کس طرح کی
منفی سوچوں میں گریا سے سوچ رہا تھا. خیر چھوڑو اس بات کو, تم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تم نے ہماری شادی کے بارے میں کیا سوچا. کیا سوچا مطلب وہ غائب دماغی سے بولا. تم شادی پہ کس کلر کا سوٹ پہنو گے اس بارے میں. وہ اس کی غیر حاضری پر دماغی پر چٹ کے بولی. جواب میں بے ساختہ ہنسا. میرا خیال ہے بلیک کلر کا. بلیک کلر مجھے پسند ہے. تم ایک دم اس کا موڈ تبدیل کر خوشگوار ہو گیا. امیدیں خواب آرزو سب دل میں جاگ اٹھی. اسے لیزا کے ساتھ غیر سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنے سے لطف آ رہا تھا. جب تم مجھے خریدو گے میں وہی پہنوں گی. تمہیں میں پاکستانی دلہن کے روپ میں اچھی لگوں گی یا ویسٹرن دلہن کے روپ میں. تم مجھے ہر روپ میں اچھی لگو گی. تم نے ہر رنگ ہر لباس سجتا ہے. ڈپلومیٹ جواب نہیں, اپنی پسند بتاؤ. پاکستانی وہ روب ڈالنے میں انداز بولی. پاکستانی دلہن سورخ لباس. بے اختیار اپنی پسند بتا گیا بغیر کسی شوری کوشش کے. ایک دم اس کے ذہن میں سرخ رنگ کا خوبصورت سا زورا پہنے دلہن بنی لیزا کا تصور بنایا. وہ خوابوں میں رہنا اس نے کب شروع کر دیا, خود اپنے تصور پر حیران ہوتا ہوا تھا. ٹھیک ہے پھر تم مجھے ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس دلانا. میں تمہیں ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس ضرور دلاؤں گا. ویسے تم اصل میں کیا پوچھ رہی تھی. مسکرا کر کہتے ہوئے لیزا کی اصل بات پر جانے پایا. میں یہی پوچھ رہی تھی تم نے کچھ پلان کیا ہماری شادی کے بارے میں. یعنی ہم شادی کب کریں اور کہاں. تم نے اپنی بہن اور نانی سے بات کری. ہاں وہ دونوں میری شادی سے بہت خوش ہیں. نانی نے بچہ ایکسائٹیڈ ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آنے کو کہو گی وہ دونوں میں شادی میں شرکت کی وہاں جائیں گی. پاپا کا ابھی نہیں بتایا. میں سوچ رہی تھی پہلے ہم ڈیٹ اور جگہ تیار کر لے پھر ہی انہیں بتائیں گے. تو ان دونوں کی ہی زندگی اب نارمل تھی. جس طرح تمام خوشیاں خونی رشتے کے ہوتے ہوتے نہ تو اس طرح لیزا کے باپ کے ہوتے پھر شادی میں اس کی شرکت اور عدم شرکت سے بے نیاز تھی. لیزا کے اس کے پاپا کے ناراضگی سے باخبر تھی. اسے جواب میں سنجیدگی سے بولا. لیزا اس وقت میں آفس میں ہوں. اس ٹاپک ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. تبھی ہم دونوں مل کر ساری چیزیں طے کر لیں گے. اوکے 7 سیکنڈ. اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا. فون بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر اپنے کام کرنے لگا مگر اس فرق کے ساتھ کہ اب اس کے لبوں پہ مدھم سے زندگی کی امنگ سے بڑی مسکراہٹ تھی. اس کے دل میں خوشیاں خواب آرزو پھر سے شور مچاتی اس کی زندگی کا خوبصورت ہونے کا یقین دلا رہی تھی. انہیں آفس سے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی. شاور ایک آنکھ پر لانچ بیٹھے ٹی وی پر ریموٹ سے چینل تبدیل کر کے مختلف پروگرام دیکھ رہے تھے. عائشہ کچن میں ان کی چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس تیار کری تھی. وہ آفس میں زیادہ ہیوی لنچ نہیں کرتے تھے. بہت ہوا تو تھوڑی سی سلاد یا دہی لے لی ورنہ وہ بھی نہیں. عائشہ ان کے دفتر سے واپسی پر چائے گئی ہلکے پھلکے اسنیکس کا اہتمام رکھا کرتی تھی. انہیں باہر کسی کے بولنے باتیں کرنے کی آوازیں مریم آئی تھی. وہ بہت دور سے جب ابھی آواز نہیں ہوئی تھی وہ ان کی آواز پہچان گئے تھے. السلام علیکم پاپا. اندر داخل. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز ہلکی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا وہ پیار اور شفقت سے مسکرایا. مریم ان کے پاس ہے. اس نے ہمیشہ کی طرح ان کے گال پہ پیار کیا. باپ کی فطری محبت سے ان کا دل یکدم میں بڑا تھا. انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما. ٹھیک ہو بیٹا. بالکل ٹھیک ہو پاپا. وہ ان کے نزدیک بیٹھ گئی. آفس کا کام واپس جا رہی تھی. میں سوچا کافی دن ہو گئے آپ سے ملے ہوئے اس لیے آ گئی. آپ تو میرے گھر آتی ہی نہیں. مریم نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان سے شکوہ کیا. وہ کوشش کے باوجود ان کے گھر نہیں جانے پاتے تھے. کبھی مجبوراً جانا پڑتا تو دنوں ان کا دل پریشان رہتا تھا. انہیں مریم کے کان میں کسی کی سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی تھی. والدین کو بیٹیوں کے گھر زیادہ نہیں جانا چاہیے. وہ کوشش کر کے مسکرائے. پاپا یہ آپ کس زمانے کی تکیہ سے باتیں کرتے ہیں. مریم نے منہ بنایا. پھر یکدم ہی کچھ خیال آنے پن سے بولی. آپ کے پاس لیزا کو فون آیا نہیں کیوں. وہ ٹھیک تو ہے نا. یکدم ان کا دل گھبرایا. خدا خیر کرے ان کی کلثوم بالکل خیریت سے ہو. بالکل ٹھیک ہے پاپا. انہیں محسوس ہوا مریم ان کے چہرے کا وہ غور سے دیکھ رہی بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی. وہ شادی کریے خدا جانے کس کے ساتھ. میں سمجھی اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا. مریم نے سنجیدگی کے ساتھ کہا. ان کا دل تک ہے کہ شادی جی آپ سے اجازت نہیں لی. کم از کم آپ کو تو انفارم کر دیتی. میں نے اسے بہت سمجھایا بھی تھا کہ وہ آپ کو بتائے. آپ سے پرمیشن لے بلکہ پہلے آپ سے اس لڑکے کو ملوائے جس سے شادی کرنے جا رہی. مگر میرے سمجھانے کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہوا. مریم کے لہجے میں تعصب اور رنج بھی تھا جس لیزا کی خود سری اور منمانی سے دکھی ہو رہی تھی. ان کے چہرے پر یکدم ہی سختی آ گئی. تم جانتی ہو اس لڑکے کو. وہ سخت نگاہوں سے مریم کو دیکھ رہے تھے. نہیں خدا جانے وہ کون ہے کیسا ہے کیا کرتا کس ملک میں رہنے والا ہے. پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں. میں بالکل بھی نہیں جانتی کسی شادی کرنے جا رہی ہے. میں اسے اتنا سمجھائی تھی کہ کم از کم پاپا کو تو میں کلثوم سے بات کر کے پتہ کر لوں گا کون لڑکا ہے. تم زیادہ فکر مت کرو. مریم کا تعصب پریشانی بڑا جمعہ انہوں نے بے سختی سے کاٹا. ان کے رہ سخت لہجے میں یہ تنبیہ شامل تھی کہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے. وہ جانتے تھے ان کے سخت انداز و بات کے ایک دم ہی کاٹ دینے پر مریم کا موڈ آف ہو گیا. مگر انہوں نے اس کے برا ماننے کی پرواہ نہیں کی. تبھی عائشہ ہاتھ میں ٹریلی وہاں آ گئی. ارے مریم آئی ہوئی ہے. وہ مریم کو دیکھ کر کچھ گوار انداز میں مسکرائی. السلام علیکم ممی. مریم عائشہ کو دیکھتے ہوئے آفس سے اٹھی ان کے گلے لگی. عائشہ نے اس کے ماں کی طرح پیار کیا. مریم انہیں ممی کہا کرتی تھی. عائشہ جو ماں بن نہ سکی تھی انہیں ان کا ممی کہنا بہت اچھا لگتا تھا. کیسی ہو. بہت دنوں بعد عائشہ کہتے ہی ماحول میں پیدا ہوا تناؤ ختم ہو گیا تھا. لاؤنج کا ماحول بے حد خوشگوار تھا. عائشہ مریم کو اس طرح اہمیت دے رہی تھی جیسے میکی شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی. ان دونوں کی گفتگو کے دوران زیادہ تر وقت خاموش رہی تھی. جہاں کہیں عائشہ اور مریم انہیں بولنے پر اکساتی ہو تبھی ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جملہ بولتی تھی. اس وقت بہت ڈسٹرب تھے. کلثوم کی شادی کرنے کے فیصلے پر نہیں بلکہ کسی اور بات سے پریشان تھے.
مریم گھر واپس آ چکی تھی، اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ آتے ہی وہ بے وجہ ملازمین پر چلا رہی تھی۔ ہاشم آج صبح ہی دفتری کام سے چائنا گیا تھا، 2-3 روز بعد اس کی واپسی متوقع تھی۔ وہ شکر تھا وہ گھر پر نہیں تھا، ورنہ اپنا غصہ اور جنجال نکالنے کو اس سے بھی لڑ پڑتی۔ پاپا اسے دور کیے ہوں گے، اس کے پاپا سے اتنی دور کیے ہو گئے تھے؟ وہ تو ان کی سب سے لاڈلی تھی، وہ تو ان کی جان تھی، وہ تو ان کی مریم تھی۔ آج وہ اتنے دور کیوں محسوس ہوئے تھے؟ 14 سال کی عمر میں جب اس کے پاپا چھینے تھے تب وہ داڑیں مار کے اکیلے میں روئی تھی۔ ہاں، وہ اکیلے میں روئی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، وہ مریم تھی۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، کوئی دوسرا شخص اس کی ایسی کمزوری بھی نہ تھا اس کی کبھی روتی، مگر باپ سے جدا ہونے پر وہ چلا کے روئی تھی، کیونکہ پاپا کی جان تھی، کیونکہ پاپا کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ پاپا کی زندگی تھی۔ پاپا نے زندگی میں صرف اور صرف اس سے پیار کیا تھا۔ وہ پاپا پر جان دیتی تھی، مگر 14 سال کی عمر میں جب پاپا اس سے چھینے تب دوری ایسی دوری ثابت ہوئی کہ آنے میں تمہیں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ پھر ان کے اس طرح قریب نہ ہو پائی جسے بچپن سے لے کر 14 سال کی عمر تک رہی تھی۔ زمینی فاصلے نے اسے پاپا کے دل سے بہت دور کر دیا، اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ اس سے پیار کرتے بھی تھے کہ نہیں، آج وہ کتنی مختصر اور کم بات کیا کرتے تھے اس سے۔ عائشہ کے گفتگو میں شریک ہونے پر چاہے وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی، مگر پاپا کی مسلسل خاموشی اسے بری طرح چبھتی تھی، وہ ان کے دل کو دکھاتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی تھی۔ پھر اسے اپنا گھر، شوہر، عیش و آرام، خوشیوں بڑی زندگی، سب کچھ زہر لگتا تھا، ہر چیز کو آگ لگانے کو دل چاہتا۔ ہاشم سے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اسے جان دینے تک کی حد کا چاہتا تھا۔ ہاشم کی حد سے بڑی محبت اور اسے فخر اور غرور میں مبتلا کیا کرتی تھی، گرچہ کسی چیز کی کمی نہ تھی ہاشم میں، مگر ہاشم کا سخت وعدہ نہ تھا جس پر مریم مٹ جاتی۔ وہ ہاشم سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اسے شادی سے تحایت نبھانی تھی۔ اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے محبت زندگی میں صرف ایک بار کی تھی، صرف ایک بار۔ سکندر شہزاد سے نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں، تو 12 سال کے بعد بھی اسے حصار سے نہیں نکل سکی تھی۔ وہ نہ ہی شخصیت کی محبت اپنے دل سے نکال پائی تھی، نہ ہی اس کے خود کو ٹکرانے کی اذیت و ذلت کبھی بھول پائی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف 2 ہی لوگوں سے سچی محبت کی تھی، جس دن پر اس کا خود کو مٹا دینے کو دل چاہا تھا، ایک سکندر شہزاد، دوسرے محمود خالد اس کے پاپا۔ سکندر سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے باوجود نہ جانے اس کی محبت دل سے ختم نہ ہوئی تھی، نہ ہی وہ اسے کبھی بھول پائی تھی۔ 13 سال قبل محمود خالد نے اس کی خواہش پر امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجوایا تھا۔ وہ میلان میں دوران تعلیم جس طرح ہر سال باپ کے پاس لندن جایا کرتی تھی، اس طرح محض ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہر سال پاکستان اپنی دادی کے پاس بھی جایا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا کا دل اس سے خوش رہے۔ وہ شکل، صورت اور ذہانت میں تھی بھی ان کا دل خوش کرنے کے لیے پڑھتی بھی بہت لگن کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے امریکہ پڑھنے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو محمود خالد نے اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ باپ کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپلائی ہی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کیا تاکہ وہاں لاس اینجلس میں اپنے چچا کے ساتھ پاس رہ سکے۔ اس کے پاپا کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کی خواہش کے مطابق مشرقی و پاکستانی رسم و رواج کو پسند کرتی ہے۔ اس نے ماں کے رکھے نام سمانتا کو نہیں، باپ کے رکھے نام مریم کو چنا تھا۔ نہ پاپا نے اس قدر پیار تھا تو ان کے رکھے نام سے کیوں نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ اس کا تھا اس کی محبت میں ممتلی گوا رہا کرتے تھے۔ اس نے ہمیشہ مردوں کو مونے کی طرح اپنے گرد منڈلاتے دیکھا تھا، جب سب اس کے وقتی تفریح اور پھر اپنی انا کی تسکین کا سامان ہے۔ سچی محبت تو پتہ نہیں اس سے کبھی کسی سے ہونی ہوئی تھی یا نہیں، مگر اتنا طے تھا شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کری۔ اس کے پاپا اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں پاکستان لڑکوں سے شادی کرے۔ وہ اپنے پاپا کی ایک خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم سے زین شریان ملا تو لگا اس کی تلاش ختم ہوگی۔ وہ بے باک کافی کی حد تک اس پر فدا ہو چکا تھا، اس کے ہلکے سے چائے کی دیر تھی، وہ کھینچا اس کے پیچھے چلا ہے۔ زین کی محبت قبول کرنے کا فیصلہ اس کے دل کا نہیں دماغ کا فیصلہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دولت، جائیداد، روپیہ، اثر و رسوخ، کسی چیز کی اس کے فیملی کے پاس کمی نہ تھی۔ وہ جو کچھ اس نے اس کے باپ کے پاس پایا تھا، اپنے باپ کے پاس پایا تھا، وہ سب کچھ زین شہریار کے ساتھ بھی اسی طرح ملنا تھا۔ پھر زین کی شکل و صورت، پرسنالٹی بھی اچھی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کا مستوی شاندار تھا، احمد لڑکا جس کے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ زین بیچ وائز نہ تھا۔ جب اس نے زین کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تب اس وقت کے لحاظ سے وہ اس کا بہترین فیصلہ تھا، مگر کاش وہ زین سے ملنے سے پہلے سکندر سے ملی ہوتی۔ کہاں احساس کمتری کا مارا زین اور زین شہریار کو کہاں دنیا فتح کر لینے کی طاقت رکھتا سکندر شہریار۔ زین تو اس کے پاس بھی نہ تھا۔ سکندر کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی جلد بازی پر افسوس و پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے زین کو بہترین آپشن سمجھا وہ ایک سمجھوتا کیا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہی اسے اپنے غلط فیصلے پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ تو وہی تھا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا، بہو اس کے جیسا تھا، وہ اس کی اتنا آسمان چھو سکتا تھا، اس کی اتنا قابل ذہانت کے بل پر کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا، کتنا اعتماد تھا، وہ پورے اعتماد تھا۔ زین کی طرح کا کوئی احساس کمتری اس کے اندر نہ تھا۔ مریم اور سکندر شہریار وہ دونوں غیر معمولی صلاحیتیں اور ذہانت رکھتے لوگ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔
زین کیا سوچے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کا مطلب اس نے اس مطلب پروانہ کی زندگی میں پہلی بار اس سے محبت ہوتی ہے۔ زین شجاع سے عام سے لڑکے کے جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے کے ڈر سے اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کسی نے اس پہ نگاہ ڈالی ہو، وہ کھینچا سا اس کے پاس چلا نہ آیا ہو، مگر مغرور اور خود پسند سکندر شجاع نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے اس کی تذلیل کی اور اسے مریم ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی تذلیل پر چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے نہ تھی جو اپنی تذلیل چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں۔ محبت پیچھے کا موقع پہ ٹھکرائے جانے، ذلیل اور بے عزت کیے جانے کا بدلہ تو اسے سکندر شجاع سے لینا ہی تھا۔ اس وقت اس پر انتقام اس قدر حاوی ہوا کہ اسے لگا کہ سکندر کی محبت اس کے گال پر پڑنے والی اس تھپڑ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ذلیل ہوا تھا، رسوا ہوا تھا، بے عزت ہوا تھا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ اس کے دل کو تسکین پہنچی تھی، اس کے ٹھکرانے کی کم از کم سزا بھی سکندر شجاع کو ملنی چاہیے تھی۔ جب وہ ذلیل اور بے عزت ہو کر گھر سے نکال دیا تھا تب اس نے فوراً ہی اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کی۔ تب تک سکندر سے نہ ملی تھی، زین کے ساتھ قبول کر لینے کی تیار تھی، مگر اب زین جیسی عام سے لڑکے کے ساتھ قبول کرنا اس کا ساتھ ممکن نہ تھا۔ اسے سکندر شجاع چاہیے تھا پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا۔ مگنی کی انگوٹھی زین کو لٹکاتے ہوئے اس نے اس احمق و بیوقوف لڑکے کے ساتھ تھوڑا سا محبت کا ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈرامہ اتنے بھرپور انداز میں کیا کہ زین کو یقین آ سکے کہ مجبور اور دل گرفتہ ہو کے اسے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس گھر سے نکل کر پر جذباتی اداکاری زین کی محبت اور دکھ بھری باتوں پر ہنس دی۔ وہ احمق تو واقعی اسے جدا ہوتے وقت رو دینے کا تھا، وہ بخوبی اسے پیچھا چڑھ رہی تھی۔ وہ لاس اینجلس میں واپس آتی ہے تو زین نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس لیے وہ لاس اینجلس سے اپنا سامان سمیٹ کر پاپا کے پاس لندن آئی۔ محمود خالد تو اس کی مگنی میں شریک ہوئے تھے۔ زین کے ساتھ اس کا رشتہ ان کی مرضی سے طے ہوا تھا، مگر لیزا عائشہ بھی اس کی مگنی سے واقف تھی۔ وہ ہاں زین کے بھائی کا ذکر لائی تھی۔ وہ کس طرح کا بد کردار لڑکا تھا، کس طرح اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ زین نے بظاہر پر بائیکر کو صبح ٹھہرانے کی اسے یہ الزام دے دیا۔ زین اور اس کی فیملی اس قابل نہ تھی وہاں رشتہ قائم رکھ پاتی۔ اس وقت زین کے منہ پر انگلی کی مگنی کی انگوٹھی پھینک آئی تھی اور اس لیے لندن سے وقت چھوڑ آئی تھی۔ اسے وہاں پہ پڑھائی جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہاں کیمپس میں اس کا زین چاہنا ہوا کرنے کا، وہ اس سے جیسے نیچ لڑکے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاپا لیزا عائشہ سب کو اس بات پر یقین آ چکا ہے کہ زین کے گھر والے تو سکندر کی اس گھٹیا حرکت کے بعد ان میں سے کسی کو بھی کبھی ہمت نہیں ہوگی اس کے پاپا کو فون کر کے یہ بات پوچھ سکے کہ مریم زین سے مگنی کیوں توڑ رہی ہے۔ اس نے وہ واپس چٹھی دھونے اور تھوڑی ترین مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں کو چھوڑ تو اسے عرصہ ہو گیا تھا۔ اسے نہ اپنی ماں سے محبت تھی، نہ ہی ہمدردی، نہ ہی اسے ان سے نفرت تھی۔ محبت اسے اپنے پاپا سے کرتی تھی، مگر لندن ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ برسوں سے آزاد زندگی، اپنی مرضی کی زندگی گزار لینے کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ باپ کے ساتھ رہنا، خود کو پابندیوں میں جکڑ لینا اس قدر دشوار تھا۔ اس نے پاپا پر اپنا مشرقی ہونے کا تاثر قائم رکھا تھا، اس کی ضروری تھا کہ ان سے دور رہے۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا ہی سمجھتے نہیں ان کی بیٹی مشرقی روایات کی پاسدار بہت نیک و پارسا ہے۔ وہ اپنی ٹیرن ماں پر نہیں بلکہ اپنے پاکستانی مسلمان باپ پر گئی ہے۔ اتنی واپس آ کے اس نے وہی تعلیم مکمل کی، پھر وہی ملازمت بھی کر دی۔ تب تک محمود خالد لندن میں رہے تھے۔ وہ ان سے ملنے سال میں دو بار لندن جاتے تھے۔ جب وہ پاکستان شفٹ ہو گیا تب ان سے ملنے وہاں گئے، تبھی وہاں اسے ہاشم ملا۔ ہاشم سے پہلی ملاقات میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے دل ہار بیٹھنے میں کچھ نیا نہ تھا۔ کب مردوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا، کبھی اس کی ایک نگاہ التفات کئی ذہین سے ذہین مردوں نے احمقانہ حرکتیں نہ کی تھی جو وہ ہاشم کے خود پر فدا ہو جانے پر چونکتا تھی۔ ساری زندگی اسے چاہا ہی کیا تھا، صلاح ہی کیا تھا سوائے اس شخص کے۔ ایک شخص سکندر شجاع کے پارسا سے پارسا مرد بھی اسے ایک نگاہ دیکھ کر اسے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ ہاشم سے مل کر اسے سکندر بہت یاد ہے۔ اتنے برسوں بعد بھی کبھی اسے بھول نہیں پائی تھی، نہ ہی ٹھکرانے کی اذیت کبھی کم ہوئی تھی۔ اسے زندگی میں دو مردوں سے محبت کی تھی، وارانہ اور شدید محبت، جان سے بڑھ کر محبت۔ ایک اس کے پاپا اور دوسرا سکندر شجاع۔ اس کی نصیب تھی کہ دونوں ہی اسے چھین گئے۔ اس کے پاپا اسے 14 سال کی عمر میں چھین گئے تھے، پھر وہ ساری عمر ان کے پیچھے ہی بھاگتی رہی اور شہریار سکندر اسے ٹھکرا کر اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ سکندر شجاع تو اسے عمر بھر اب کبھی ملنا ہی نہیں تھا، مگر اب اسے اب پاپا واپس آئی تھی۔ اس کا پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اسے کسی پاکستانی لڑکے سے شادی کرنی تھی، کسی پاکستانی مرد سے شادی کرنی تھی۔ پاپا کے قریب رہنے کے لیے پاکستان میں ہی شادی کرنی تھی تو ہاشم اسد کیوں نہیں؟ وہ بہت امیر تھا، دولت جائیداد کسی چیز کی کمی نہ تھی، نہ جانے کتنے ملکوں میں تھے اس کے بینک اکاؤنٹ اور پراپرٹی تھی۔ اس کا کاروبار شاندار اور پرسنالٹی بہت وقار، ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ وہ زین کی طرح حساس کمتری کا مانا شخص نہ تھا، پر اعتماد، بے حد ہینڈسم اور بہت ذہین تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت شاطر اور تیز اور چلاک تھا، مگر اس کی محبت میں ڈوب کر اپنی ساری چلاکی کی اور تیزی گم کر اس کا غلام سا بن جاتا تھا۔ اس کا بہت نیگیٹو پوائنٹ اس کا شادی شدہ ہونے کا۔ شادی پر یہ شرط رکھی کہ ہاشم اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہاشم نے بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ بچوں کی خاطر اس نے اسے
کہیں اور گھر لے کر دے دیا، بچوں کو خرچہ پیچھا کرتا تھا۔ اس عورت اس کے بچوں کو ایسا آرام زندگی گزارنے کے لیے ہر ماہ پیسہ تو مل لیتا کافی تھا، یہ عورت اس کا الٹا کریے۔ محمود خالد کی کاروباری خواہش ہاشم نے دوستی بات پر پہلی تھی، مگر ظاہر ہے ان کے گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے ہاشم کے ساتھ اپنا افیئر محمود خالد اور عائشہ سے اس وقت تک چھپایا تھا جب تک ہاشم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیا۔ عائشہ سے اس وقت تک ہاشم نے اس کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی انہوں نے 1-1.5 ماہ انتظار کیا۔ ہاشم تو اس کی ہر بات مانتا تو اس کے انتظار کی راضی ہو گیا۔ ہاشم اس کے کہنے پر محمود خالد یہ جھوٹ بولنے کی بھی تیار ہو گیا کہ اس کی بیوی بہت لڑاکا اور بد زبان تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی ہم آہنگی نہ تھی، بیوی اور رشتہ نبھانا تھا، مگر اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ طلاق اس نے خود مانگی تھی، بیوی کے مطالبے پر اسے طلاق دینے پر مجبور ہوا تھا۔ اکیلے میں مریم نے عائشہ کو یہ کہتا کہہ دیا کہ ہاشم کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، ہاشم کی کسی دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اسے یقین تھا عائشہ یہ بات محمود خالد تک یہ ضرور پہنچائے گی، اس کے پاپا کے اوپر کبھی اس کا برا امپریشن نہیں پڑا تھا۔ انہیں ہمیشہ یہی سمجھنا تھا کہ واقعی مریم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ اس کی بدقضائی اور بدفطرتی ہے۔ ہاشم محمود خالد سے اس کا حصہ مانگا تو اس کی رضامندی پا کے انہوں نے رشتے کی ہاں کر دی۔ انہوں نے اسے ہاشم کے رشتے کے متعلق پوچھا تو وہ سچے دل سے ان سے بولی، پاپا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، ہاشم سے شادی کر لوں گی تو آپ کے پاس کراچی میں رہوں گی، ساری زندگی میں آپ سے دور نہیں ہوں پاپا، آپ کے نزدیک رہنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ حق صرف ریزا کا تھا؟ کیا یہ صرف ریزا کا حق تھا؟ وہ آپ کے ساتھ رہے، مجھے 14 سال کی عمر میں آپ چھین جائیں، یہ ورکنگ ڈیٹ تھا اور نہیں تھا، سو وہ آفس سے کام نپٹا کر جلدی گھر آ گیا۔ اب فلیٹ جانے سے قبل ایک ضروری کام کرنا تھا، وہ تو کل نہیں کر پایا۔ اسے لیزا کی انگوٹھی خریدنی تھی، اب جب بھی اسے ملنا تھا اس نے سب سے پہلے اس کی انگوٹھی اس کے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ وہ 2-2.5 گھنٹے کی دکانوں میں دیکھنے کے بعد وہ ایک خوبصورت انگوٹھی لیزا کی پسند کر پایا تھا۔ وہ اسے انگوٹھی خریدتے ہوئے بے حد خوشی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو اب تک زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اس کا موڈ ہموز خراب تھا، وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اس چہرے پر گہری سوچ۔ چائے پیتے ہوئے اس نے لیزا کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پرسکون انداز میں بیٹھی تھی، اپنے ایک شاندار کمرے میں جہاں ہر چیز ڈیزائنر تھی، قیمتی ترین تھی، اس کے ذوق و مرضی کے مطابق تھی۔ وہیں اس کی لاکھ روپے کے ڈیزائنر بیڈ پر بیٹھی وہ کوئی ملکہ ہی لگ رہی تھی جو شاہانہ انداز میں اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہی ہو۔ لیزا نے اس کا نام دیکھتے ہی پیری بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی ہو لیزا؟ اس نے مسکراتے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اب بھی ایگزیبیشن ہی میں ہوں، آج تو کل سے زیادہ لوگ آئے۔ اس نے لیزا کی خوشی سے کراتی آواز سنی۔ بہت دیٹس گریٹ، مزہ آ رہا ہے۔ ہاں مزہ بھی آ رہا ہے، تھوڑا تھک بھی گئی ہوں۔ تو اب تم لندن جا کے آرام کرنا، یہ بتاؤ پاپا سے تمہیں بات اتنی سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے پاپا کو فون نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے لیزا کا حیرانگی بھرا لہجہ محسوس کیا۔ میں بتا دی پاپا کو تمہاری شادی کے بعد۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر وہ کیا بولے؟ خوش ہوئے بہت، آقا کو پاپا جو چاہتے ہیں انہوں نے ہم دونوں سے وہی کروا دی۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز آیا۔ انہوں نے مجھے پریشرائز کر کے ہاشم سے شادی سے مجبور کیا، تم تو خود ہی اپنی مرضی خوشی سے شادی کی، انہیں ان کی مرضی کا کام کرنے دی ہوئی ایسی سرٹیفکیٹ دی پاپا کے چہرے پر، کیا تم بتا نہیں سکتی؟ ساری زندگی انہوں نے اور ممی نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہمیں نظر انداز کیے رکھا۔ جب ہماری زندگیوں کی سب سے بڑے فیصلے کا وقت آیا تو میں نے اور تم نے تو پاپا کو وہی کرنے دیا تو ہم سے چاہتے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی ناراضگی برہمی تھی، اس کے لہجے میں برہمی لیزا نے محسوس کر لی۔ سیم پلیز اس طرح مت بولو، مجھے پتا ہے تم اپنی شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہو، مگر اس کے اندرانے والا لہجہ بول رہی تھی، اس لیے لیزا یہ بات کاٹ دی۔ میں تم سے تمہاری شادی کرنے پر نہیں، جس سے تم شادی کری اس پر فکر مند ہے۔ تمہاری شادی کی مجھ سے زیادہ کسی کو خوشی ہو سکتی ہے لیز، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو چاہیے۔ لیز اپنی زندگی کی بربادی میں سہے گی، مگر تمہیں تو کوئی دکھ پہنچا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کا لہجہ بے حد جذباتی محبت بھرا تھا۔ تم میں یہ بالکل بھی پریشان ہو اس سے، اس کا بہت اچھا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس سے ملو گی نا تو میں تم سے اس کی بہت کم تعریفیں کی تھی۔ لیزا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، اللہ کرے ایسا ہی ہو لیزا، اللہ کرے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے خوش۔ لیزا اسے یہ دعائیں جملے بولتی اسے بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی اس نے فون بند ہی کیا تھا کہ اس کے موبائل پر ہاشم کی کال آئی۔ اس کے چہرے پہ بیزاری آئی، وہ چند دن ہاشم کے بغیر کراچی میں سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ آج کل ویسے بھی اس کا موڈ خراب چل رہا تھا، ایسے میں ہاشم کے چاؤ چھوڑ سے اسے ذہن لگے تھے۔ ہیلو، اس کیا حال ہے میری جان کا؟ ہاشم کا لہجہ سلاپ محمد کا جان چھاور کرتا، اس پر فدا ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہوں، بے غصے سے بولی۔ کیا وہ میری حسین بیوی کا موڈ کس نے خراب کر دیا؟ یہ تمہارے گھر کے نوکر میں جا رہا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے کرے نہ۔ وہ نقص سے ناک چرا کے بولی، وہ اس گھر کی ملکہ تھی اور ہاشم اس کا تابعدار غلام، اس کی غلامی کرتا۔ اس پر جان چھاور سے چاروں نثار سے اپنی دل و جان سے نثار ہوتا، اس کی انا کو بڑی تسکین پہنچتی تھی۔ اس کا مغرور انداز یہ ظاہر کرتا تھا جو محبت ہی ہاشم اسے دے رہا بھی اس کا حق ہے، یہ مریم کا حق تھا، وہ اسے چاہا تھا، جسے ساری زندگی چاہا جاتا رہے۔ ہاشم کی بات سنتے اسے احساس ہوا تھا کہ اس وقت اپنی انا کی یہ تسکین ہی درکار تھی، اس کا شوہر اس کا غلام اس پر جان نثار کرتا، جس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا، اسے یقین دہانی بھی درکار تھی۔
ہاں سب ابھی سمندان نے اس کے موڈ ٹھیک کرنے کی اس کی خاطر کیا کچھ کرے گا وہ جانتی تھی. وہ اب ظاہر منہ بنائے ہاشم کی محبت میں ڈوبے جو میں سن رہی تھی. وہ اس کے وعدے کی تھی اور کسی بات سے خوش نہیں ہو رہی تھی. اسے خوش کرنے کی پتہ نہیں مزید کیا کیا وعدے کر رہا تھا. اندر کسی زخمی انا کو ہاشم کی غلامی اور تابعداری سے بہت تسکین مل رہی تھی. شام ڈل رہی تھی جب وہ لیزا کی انگوٹھی خریدنے کے لیے پہ فلیٹ آیا تو راستے پر یہ سوچتا رہا آمنہ کو کال کرنی چاہیے. اسے زندگی کے انتہائی فیصلے میں ماں کو آگاہ کرنا چاہیے. وہ کہہ نہیں پائی تھی مگر وہ جانتا تھا اس کی امداد اسی زندگی کو خوشی سے بھرا خوشگوار دیکھنا چاہتی ہے. وہ نادہ دل سے چاہتی ہے کہ اب شادی کرے. اسے ماں سے بات کرنے سے پہلے ہی پتا تھا وہ اسے شادی سے فیصلے سے بہت خوش ہوگی. وہ کل کے 9 نمبر پر کال نہیں کرتا تھا. سکندر کیسے ہو بیٹا؟ فون پر ہمیشہ کی طرح فون پر اس کی آواز سنتے ہی خوشی سے سرشار ہوئی. میں ٹھیک ہوں بدن، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک بیٹا. پتہ ہے ابھی تمہیں یاد کرتی ہوں. جانتا تھا ماں آج ہی نہیں بلکہ ہر پل گھڑی سے کوئی یاد کیا کرتی. وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ایک پل کی خاموشی رہی. اموزہ میں آپ کو یہ پتہ نہیں کیا میں شادی کر رہی ہوں. اس کی سنجیدگی سے متحد بات کے جواب میں آمنہ کی خوشی بڑی وارہانہ بے ساختہ تھی. باقی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر؟ انہیں جیسے ہماری خوشی کا یقین نہیں آتا. جی مجھے کی خوشی کو محسوس کر میں بہت خوش ہوں سکندر. تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تم مجھے بتاؤ نا میری ہونے والی بہو کیسی ہے؟ اسی ماں کی آواز اندازہ ہو رہا تھا ہماری خوشی سے رو پڑی ہے. شاید ہی نہیں لگتا تھا وہ ساری زندگی ہوئی تنہا گزار دے گا. مدعا نے اس کا نام لیزا ہے. وہ روما میں ملی تھی. اس کے پاپا پاکستانی اور ممی اٹیلین ہے. وہ ایک مشہور آرٹسٹ ہے. پینٹنگز بناتی ہے. لندن کے ایک کالج میں آرٹ پڑھاتی بھی ہے. انہیں لیزا کے بارے میں بتا رہا. لیزا کر کے نام لیتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنے اندر خوشی اور امنگ پیدا ہوتی محسوس کر رہا تھا. دیکھنے میں کیسی میں ہینڈسم بیٹے کے ساتھ جچے گی نا. وہ جیسے روتے ہوئے ہنسی تھی. ہنستے ہوئے سے پوچھ رہا تھا. وہ بھی جواب ہنسا. بہت خوبصورت ہے مدن. آپ کے موبائل پہ اس کی تصویر سینڈ کروں گا. آپ دیکھ لیجیے گا. بس تصویر سینڈ کرو گا. مجھے اسے ملوا گا نہیں. انہوں نے رنج و کرب میں گر کا سوال کیا. اس کے سوال میں کیا آنسو اور اس کے شامل تھی. مدن کو کیا اسے سمجھ میں نہیں آتا. سکندر میں اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہاری دلہن کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بار تم آ کے مل جاؤ بیٹا. میری بہو کو تم مجھ سے ملوا دو. میں تمہیں اس کے ساتھ خوش اور مسکراتا وہ دیکھنا چاہتی ہوں. کمپیوٹر موبائل پر نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پہ بہت نزدیک ہوتے ہوئے جیسے اسے التجا کری تھی. مجھے آپ پلیز اس طرح مت رہے. آپ کی صحت کی اچھا نہیں ہے. مسکراہٹ کا پریشان ہو کے بولا. ماں کے دل کو جیسے تسلی دی. ایسا کیا کری کہ ماں مسکرا دے خوش ہو جائے. تم گھر پہ نہیں آنا چاہتی نا؟ مت آؤ. تم کراچی تو آؤ. تم کراچی میں آ کر جہاں کھوگی میں تم سے اور اپنی بہو سے وہاں آ کے ملو گی. تم دونوں کو گلے لگا کے پیار کرنا چاہتی ہوں. دعائیں کرنا چاہتی ہوں. میں تمہیں تمہاری ہونے والے دلہن کے ساتھ جی بڑھ کر دیکھنا چاہتی ہوں. امودن آپ وہ ماں کے آنسوں سے ایسا بے بس ہو رہا تھا کہ صاف کرنے کی ضرورت خود نہیں کر پاتا. کیا تمہیں بھی مجھ پر رحم نہیں آتا بیٹا؟ میں 12 سالوں سے تمہیں اپنے سینوں سے نہیں لگایا ہوں. تمہیں جی بڑھ کر دیکھنے اور پیار کرنے کو ترس رہی ہوں. میری جان ایک بار تو آ کے ماں سے مل لو بیٹا. کیا میں مرنے پر ہی آؤ گے؟ میری زندگی میں نہیں. وہ برق پلک کے یوں رو رہی تھی جیسے تمام ہوش سے ہمت ہار بیٹھی ہوں. خدا نہ خواستہ مدن پلیز آپ ایسی مت کریں. ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی میں ویسا ہی کروں گا. میں پاکستان آ رہا ہوں آپ کی بہو کو ملوانے. اس کا دل ماں کی آنسوں سے ایسے بے چین ہوا کہ اس سے آنے کا وعدہ کیے بغیر نہیں رہ سکا. واقعی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر. مجھے بہلا تو نہیں رہے. وہ خوشی بے یقینی کی ملی کیفیت سے بولے. میں سچ کہہ رہا ہوں. مجھے مسکرا کے نہیں یقین دلا دو. یکدم ہی ہوگا. یکدم ہی سنجیدہ ہوا. بے حد سنجیدہ. مگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. ابو جان میں آپ سے کراچی ملنے آؤں گا مگر آپ مجھے گھر آنے کی مجبور نہیں کریں گے. آپ کو انکار کرتی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوگی مجھے مگر میں وہاں نہیں آ سکتا. وہ ماں کے جذبات کے آگے ہار گیا تھا. پھر بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا. مجھے پتہ ہے بیٹا. میں یہ بات جانتی ہوں. تمہیں ایسی کسی بات کی مجبور نہیں کروں گی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے. وہ جانتا تھا ماں اس پری سے ملنے کے لیے خوش ہوتے ہوئے کچھ یاد آنے جانے پر پھر اداس ہو گئی تھی. چند پہلے رما کی بولی اس بات کی خوشیاں ان کے بہادر بیٹے کے لیے نہیں ہے. انہیں یکدم پھر یاد آ گئی تھی. ماں سے بہت جلد ملنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا. بہت دیر تک ایک ہی جگہ ایک ہی جگہ میں بیٹھا ماں کو سوچتا رہا. ان کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کرتا رہا. کچھ دیر بعد جب جذبات پر قابو پا سکا تبھی سے یاد آیا کہ اس نے ماں سے پاکستان ان کے پاس آنے کا وعدے کے ساتھ ہی اسے لیزا کا خیال سے پوچھے بنا مدان سے وعدہ کر بیٹھا تھا. فلورنس سے لیزا کو لندن جانا تھا. اس کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی. اسے پکوڑی دوبارہ جوائن کرنا ہے. پتہ نہیں پاکستان جانا اس کی ممکن ہو سکے گا کہ نہیں. وہ بھی اس صورت میں کہ لیزا کے پاپا کے ساتھ خوشگوار تعلق نہیں. پچھلے 5 سال سے ان کے بلانے پر بھی پاکستان نہیں گئی. تو کہ اب ان کے وہاں جانے کی راز ہو جائے گی. اگر لیزا اس کے ساتھ پاکستان جانے سے انکار کر دیا پھر وہ عجیب الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھا. اس کے بجائے فوراً ہی اسے فون کر کے کچن میں آ گیا. وقتی تو اس پریشانی سے خود کو بچانے کے اپنی کھانا بنانے لگا. اپنی ماں سے وعدہ کرنے سے پہلے اسے لیزا سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا. اب اس نے انکار کر دیا تو مدان کو کیا جواب دے گا. وہ بے دلی سے فریج سے فروزن چکن خوابوں کا پیکٹ نکال رہا تھا. پھر اس کے موبائل پر لیزا کی کال آ گئی. اس نے میز پر سے فوراً موبائل اٹھایا. کیا کر رہے ہو؟ اس نے لیزا کی کھن کی آواز سنی. کھانا بنا رہا ہوں اپنی. سنجیدگی سے بولا. کیا بنا رہے ہو؟ فی الحال گروسری شاپ سے خرید کر لایا کبابوں کا پیکٹ کھول رہا ہوں. بریڈ کے رول کے ساتھ انہیں کھا لوں گا. ویسے میں کوکنگ کر لیتا ہوں. پیکٹ کھولتے ہوئے بولا.
चलो ये अच्छा है, तुम कुकिंग कर लेते हो, बाद में ज़रूरत रहेगी। वो अपनी सी हंसते मुस्कुराते मूड में बोली। हाँ बड़ी सारी रहेगी, तुम पेंटिंग बनाती रहना, मैं ऑफिस जाकर तुम्हारे अपने लिए डिनर तैयार कर लिया करूँगा। लीजा के लहजे के साथ इसने इसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। अच्छा ज़्यादा दिल मत जलाओ अपना, मैं बहुत अच्छी मिस्र की बीवी बनूंगी, तुम्हारी नैनी बहुत अच्छा नक्शा खींचती है पाकिस्तानी बीवी का, मैं तुम्हारी फर्माबरदार टाइप पाकिस्तानी बीवी बनूंगी, खुद की खिदमत करूंगी तुम्हारी। और सारी उलझन मिलाकर क्या क्या लगा हंस पड़ा। एलिजा का अंदाज था ही इतना दिलचस्प था। तुम यकीनन बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मुझे इस पर कोई शुबा नहीं। दुआ करो मैं तुम्हारे इसलिए वापस साबित हूँ जैसा तुम्हें मुझे समझाया। काश मैं तुम्हें कभी यूज़ ना करूँ। वहाँ से ऐसे एकदम ही संजीदा हो गई। इसके लहजे में उदासी थी, जैसे दिल में ये खदशा हो कि हैसियत शोहर लीजा की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाएगा। खुदा के सिकंदर, आप फिर वही फजूल बातें मत शुरू कर देना। अब मैं इस जज्बाती फैसले पर पछताऊंगी। ये मुझे ज़िंदगी के फैसले पर एक बार फिर गौर फिक्र कर लेना चाहिए। जीवन जैसे बुरी तरह चिड़का बकायदा इसकी मेहनत के जो मैं खामोश रहा। वो पैकेट खोल कर मेज़ के साथ खड़ा लम्बे पल की खामोश की लीजा से पूछने लगी, तुमने क्या सोचा हम शादी कबर क्या करने हैं? लीजा में ये मुद्रा में पल के लिए हंस चाकर चुप हुआ। लीजा की हिम्मत का यकीन हो जाने के बावजूद अपने अंदर गिरी मायूसियत के सिवा फौरन बोल नहीं पाया था। न जाने कैसा यह साज इसके अंदर सरायत कर चुका था कि एक अनजहाँ अनवांटेड है। इसके ये कोई भी कभी कुछ करने पर मादा नहीं होता था, क्योंकि वो इस लायक ही है ही नहीं। वो बहुत बीमार रहती हैं, वो कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं। कोई इनकी बीमारी के इब्तदाई स्टेज पर इलाज किया जा चुका है, मगर अभी भी मेडिसिन पर रहती है। इनकी ख्वाहिश है मैं तुम्हें इनसे मिलवाने पाकिस्तान ले आऊँ। वो बीमार रहती लीजा, मैं इन्हें इनकार नहीं कर पाया। लीजा सिकंदर तुम्हें क्या हो गई है, तुम किस अंदाज में मुझसे बात करो। इस लीजा की नाराज़गी बड़ी आवाज़ हुई। तुम्हें पापा के साथ नाराज़गी है लीजा, तुम इनकी वजह से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, इस वजह से। इसका वजाहती जुमला लीजा ने फौरन कदे खफली से काट दिया। हद करते हो तुम सिकंदर, तुम्हारी अम्मू तो इतनी बीमार है, तुम्हें इनसे मिलने ज़रूर जानते। मेरे पापा से नाराज़गी मगर इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हारी अम्मू जान के भी में पाकिस्तान ना जा सकूँ। हम पाकिस्तान जा रहे हैं सिकंदर। वो लड़की सड़ता पा इसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। इसकी मोहब्बत के सार में गला खुशी से सच्चा खड़ा हो गया। थैंक्स लीजा, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर उनसे ये वादा कर बैठा था कि इनकी होने में भौको इनके मिलवाने पाकिस्तान लाऊंगा। फ़ोन रखने के बाद तुम्हारा ख्याल आ गया, पता नहीं तुम पाकिस्तान जाना चाहोगी कि नहीं। आज बर्दाश्त कर ली मैं तुम्हारी एक फॉर्मल जुमले, आइंदा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी कोई कुलीग हूँ तो तुम इस कदर मुतकल्लिफ थैंक्स बोलोगी। तुम मुझे फ़ोन करके कहते लीजा किसी भी तरह कल की फ़्लाइट से दोहा उधर परसों से हम कराची जाना। मैं तुमसे कुछ भी कहे मैं तुमसे बगैर कुछ पूछे चल पड़ती। तुम्हारे सपोर्ट में कुछ ज़िंदगी गुजार दी सिकंदर, ज़िंदगी कर दी इसके अंदर। कुछ खुबगी अपनाई से बोली। वो बेखता मुस्कान से बहुत प्यार करती है, जानता था इसे बारहाना मोहब्बत करती है। इसके दिल का मरूम था। दुआ कर लीजिए मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की कदर कर पाऊँ। पता नहीं क्यों ये डर सा है मेरे अंदर, कुछ बुरा हो जाएगा। जब तक तुम्हें समझा रहा था इस रिश्ते के मना कर रहा था, तब तक खुद को समझा लिया था कि तुम मिले नहीं होगा। तुम्हारे लिए मेरा दिल जद्दी बच्चा सहुरा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लीजा महमूद चाहिए। चाहे मैं ज़िंदगी शादी के बाद मायूस करूँ खफा करूँ या मुझसे शादी करके पछताएगी, मगर मुझे मेरी ज़िंदगी में हर हाल में वो चाहिए। खुद का भी दिल अपनी सोचों में अंदेशा को इस पर आया कर रहा था, जैसे खुद अपने आप से वादे करना। तुम मुझे खफा करोगी कि मायूस, तुम मुझसे प्यार करोगी मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारा डिनर तैयार हो गया? लीजा से पूछना फिर से खाबा कर दिया। नहीं अभी नहीं, वो माइक्रोवेव की तरफ है। फिर जल्दी से खाना खाओ, सुकून से खाना खाओ, मज़ेदार सी कॉफ़ी पियो, रिलैक्स हो। हम कल सुबह बात करके पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम फाइनल कर लेंगे। कल सुबह नहीं आज रात। तुम मुझे रात में सोने से पहले ही बात करना प्लीज़, ठीक है? एक शर्त बोलो, तुम मुझे बेला कहो। तुम मुझे कहते मुझे अच्छा लगता है। लीजा की मुस्कुराती बात सुनकर मुस्कुराया। बेला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल खुश करिए आपने सैमिस कर दिया। मैं आपने जो मांगा आपने मुझसे मैंने जो मांगा आपने मुझे इससे बढ़कर खूबसूरत बोल दिए। वो अपने होटल रूम में थी, अपने पापा को फ़ोन मिला रही थी। सिकंदर से बात करने के बाद जब ये तय हो के दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसे सब कुछ अपने पापा को बताना था। इसने वापस लंदन जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कल इसकी एग्जीबिशन का आखिरी दिन था। इसने कल रात ही वापस रूम चले जाना था। वहाँ से दोहा फिर कराची जाने की तमाम तैयारी हो चुके के बाद इसको पहली फ़्लाइट से सिकंदर के पास दोहा चले जाना था। लंदन तो वैसे भी इसको आप सब कुछ लाइन अप करके ही जाना था। ज़ाहिर है अपनी जॉब को इस तरीके से नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद छोड़नी थी। लंदन में अपनी फ्लैट और दीगर तमाम मामलों को निपटाना था। अपने दोस्तों कलीग से अच्छी तरह मिलकर इन्हें कहना था। इस समय इसे कुछ वक्त तो लगना था। अभी वो सिकंदर के साथ पाकिस्तान हो आया, फिर लंदन चली जाएगी। फिलहाल इसने लंदन में कॉलेज के डीन को फ़ोन करके छुट्टियाँ बनवाई थी। साथ ही इसने इनके काम में बात भी डाल दी थी कि वो शादी कर रही है। वो वापस कॉलेज ज्वाइन करेगी तो इस्तीफे के साथ अपना नोटिस पीरियड पूरा करने के लिए करेगी। इसने इसके जहन में मुसलसल सिकंदर की बातें गूंजी थी। इसका दुख भरा लहजा गूंज जाता। आखिर कितना यूज़ किया था इसे लोगों और रिश्तों से इस कदर करता था। इसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था, मगर इससे इस तरह डरा हुआ था जैसे इसे खौफ होकर किस तरह बाकी तमाम लोग ईश्वर से धोखा दिया है, सही वो भी करेगी। महमूद खाल की कॉल मिल गई थी। इसने सिकंदर से ध्यान हटाकर पापा पर ध्यान मरकज किया। वो इसकी कॉल रिसीव कर चुकी थी। मैं अभी तुम्हें को याद कर बैठा, सोच रहा था तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। मरीम आई थी, बताया इसने मुझे।
تمہاری شادی کے ڈیسیجن کے بارے میں۔ اس کی لہجے میں اس بات کی ذرا بھی ناراضگی خفگی شامل نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا اہم فاصلہ ان کے مشورے کے بغیر کیا۔ ان کے لہجے میں فکر شامل تھی مگر ناراضگی ہرگز نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بتانے کے فون کیا پاپا تو وہ بھی تھا، اس کے باپ تھے۔ اسے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کا فیل تھا، جو کری تھی اس کا ظرف ہے۔ وہ کون ہے کلثوم؟ تم مجھے کچھ بتاؤ اس کے بارے میں۔ کیا وہ اس سے جاننا چاہتے ہیں پاکستانی مرد سے شادی کری یا نہیں؟ حقیقت میں اس فکر میں محبت میں یہ سوال کیا تھا۔ وہ لوئر ہے پاپا، وہ دوحہ میں رہتا ہے، ایک ملٹی نیشنل میں لیگل ایڈوائزر۔ اسکندر کے مسلمان اور پاکستان ہونے کا بتائے بغیر اس نے انہیں بتایا۔ عادت کا کیسا ہے؟ میں حساس اور نازک بیٹی کا دل کا خیال تو رکھے گا نا؟ انہوں نے محبت پر لہجے میں پوچھا۔ میں اس کے ساتھ پاکستان نہیں پاپا، آپ اسے خود مل لیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بہت رسمی سے انداز میں بولی۔ مگر جواب میں ان کی خوشی وارہانہ بے ساختہ بہت سچی تھی۔ تم پاکستان آئی ہو کلثوم؟ وہ اسے کلثوم کہتے تھے کہ ان کی ضد تھی۔ ذرا انہوں نے اس کا رکھا چاہے وہ اسے قبول نہیں کرتی مگر اسے کریں گے۔ سیم کے ساتھ انہوں نے ہر معاملے میں زبردستی کی تھی۔ اس کے پسندیدہ نام سمانتا کے بجائے ہر نام انہوں نے مریم لکھوایا تھا۔ فیس پر بڑی مسلط تھے مگر اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر پائے تھے تو زبانی اسے کلثوم پکار کر لیزا نام سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسکندر کا تعلق پاکستان سے تھا تو کیا وہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہے؟ اس نے سیم کی طرح پاپا کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ زندگی کے تمام فیصلے خود کرتے تھے۔ وہ ترقی سے سوچ رہی تھی۔ جی میں پاکستان آئی پاپا، اسکندر کے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں، مجھے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اسکندر کے ساتھ شاید اگلے ہفتے کراچی آ جاؤں۔ اس کے اندر ترقی ابھی تو اس نے فوراً باپ کو جواب دیا۔ گویا در پر در انہیں بھی بتانا چاہتا کہ اسکندر کو ان سے ملوانے پاکستان نہیں لا رہے بلکہ اسکندر کی فیملی سے ملنے اس کی خاطر پاکستان مگر محمود خان نے جیسے اسے کبھی خفا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بدائے اس بات کو محسوس کرنے برا مانے گے بہت شوق اور خوشی سے پوچھنے لگی، اسکندر نام ہے اس کا؟ جی۔ اس کے لہجے میں محبت شامل تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر بالکل چپ ہوگی۔ انہوں نے اسکندر کا نام بھی محبت سے لیا تھا، جیسے جو ان کی بیٹی کو اچھا لگا انہیں بغیر میں نہیں اچھا لگ گیا۔ اب ایک ہفتہ کیسے گزرے گا بیٹا؟ میں تو آج ہی دن کیا گھنٹے گننے شروع کر دوں گا تم سے اسکندر سے ملنے کے۔ ان کا لہجہ باپ کی شفقت محبت سے لپٹے تھا۔ جواب میں خاموش نہیں تھی۔ کیوں اسکندر کے پاکستانی مسلمان ہونے کے خوش ہوئے تھے؟ اس بات پہ خوش ہوئے تھے کہ وہ خوش تھی۔ تم سے ایک بات پوچھ کلثوم، وہ کچھ کہتے چار کر چپ ہوئے۔ جی پاپا، مجھے پتا ہے تمہیں مریم میں بہت پیار ہے، تم کراچی آ کر گارڈن اس کے پاس رکنا چاہو گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرا مگر میرا مشورہ تم یہاں آ کر میرے پاس رکو۔ باپ کا گھر ہوتے ہوئے تم بہن بھائیوں کے گھر ٹھہرو گی کہ تمہارے ہونے والی سسرالی کیا سوچیں گے؟ ان کا لہجہ التجائی تھا، جیسے شدت سے چاہتی ہوں کہ سیم کے پاس نہیں اس کے پاس ٹھہر گئے مگر وہ اس کی ضد کے ڈر سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے۔ وہ آپ سے التجائی لہجے پر شرمساری ابھی اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ کراچی جا کر کہاں ٹھہرے گی؟ یہ شاید اندر ہی اندر یہ طے تھا کہ سیم کے پاس ٹھہرنا، اس لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ لیکن اس کے پاپا کی خواہش کہ اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھیک ہے۔ اسکندر بھی تو اپنے گھر والوں کی ناراضگی کے بعد اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہے تو کیا چند دنوں کے باپ کا دل خوش کرنے کو ان کے پاس نہیں رک سکتی؟ آگے کوئی بھی ان کے پاس کراچی میں رہنا، چند دن گزار کر وہ اسکندر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے پاپا، آہستگی سے بولی۔ جیتی ہو جانے پاپا، دل خوش کر دیا تم نے اپنے آنے کا بتا کر۔ بس اب جلدی سے آ جاؤ، میں تمہاری اور اسکندر کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کا لہجہ محبت اور چاہ سے بھرپور تھا ہی مگر جانے کیوں اسے روندا سا بھی محسوس ہوا۔ کیا اس کے پاپا رو رہے تھے؟ نہیں، مرد تو نہیں رویا کرتے۔ اس کے پاپا تو ایک انتہائی سخت سرد مزاج اور غیر جذباتی سے آدمی ہے۔ وہ بھلا کیوں روئیں گی؟ انہیں خدا حافظ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بالکل چپ چاپ اور گمسم سے لیٹی تھی۔ اس کے کانوں میں باپ کا رندا سا لہجہ ابھی بھی گونج جاتا۔ تم نویرا لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں صوفے پر آمنہ بیٹھی نظر آئی، کسی گہری سوچ میں گم اور اداس تو ہر وقت رہا کرتی تھی۔ اس وقت مختلف بات یہ تھی کہ وہ اداس نہیں تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ نویرا ان کی مسکراہٹ کا بغور دیکھتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نویرا کا اپنے پاس بیٹھنا محسوس تک نہیں کیا۔ اس وقت یہاں تھی کب؟ اس وقت اپنے پاس اسکندر کے پاس تھی اور اپنی اور اپنے ہونے میں بہو کو سوچ رہی تھی، اپنے اسکندر کی دلہن کو سوچ رہی تھی جو ان کے بیٹے کو پیاری تھی اور انہیں تو بغیر دیکھے ہی پیاری ہوگی تھی۔ کیا بات ہے حمزہ؟ نویرا نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے خیال سے چونک کر نویرا کو دیکھا۔ کیا ہو بیٹا؟ میں پوچھتی تھی حمزہ، نہ پوچھ کھوئی تھی لگی کسی بات پہ بہت خوش بھی ہے۔ نویرا نے مسکرا کر ان سے پوچھا، بات خوشی کی پتہ چلی ہے نا؟ کل میں اسکندر سے بات ہوئی تھی، وہ شادی کر رہا ہے۔ وہ جیسے اتنی بڑی خوشی کو شیئر کی کے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت لاؤنج کے دروازے پر شیار خان آئے تھے۔ بھائی علی کے ساتھ کھیل ختم کر کے انہوں نے اندر کا رخ کیا تھا۔ نویرا اور ورنہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف خوش تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نویرا نے آمنہ کی بات بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، بہت خوشی کی بات ہے۔ زندگی میں خوشیوں میں اب میرے اسکندر سے زیادہ کسی اور کا حق نہیں۔ میں نے اسکندر سے کہا، میں ہونے والی بہو کو لے کر کراچی مجھے ملوانے لایا، جسے میرے بیٹے نے زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا ہے۔ میں اسے جی بھر کے دیکھوں گی، پیار کروں گی، اسے بھی یہ بھی کہوں گی کہ میرے بیٹے نے زندگی میں بہت ساری
کاٹی تھی ہیں، بہت آزمائشیں برداشت کیا، تم اسے اتنا پیار دو کہ وہ بولتے بولتے آمنہ کی آنکھیں برائی لہجے میں بولی، آنسو اس کی آنکھوں سے ان کی آنکھوں سے مرنے لگے۔ ابھی جمعہ نے کہا تھا کہ شیراز پیچھے بھاگتا علی بھی داخل ہوا، الٹی کر کے کیپ لگائے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ، بول پکے پاپا ماما میں نے دادا جان کو ہلا دیا۔ علی بھاگتا ہوئے لوگوں کے پاس آیا، نویرہ آمنہ نے فوراً ہی گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں علی پر نہیں شیراز خان پر جا ٹھہری۔ آمنہ کے لب یکدم پرسن ہوئے جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ گئی ہو۔ اسکندر کی بات کرنا تو کیا، شیراز خان اور زین کے سامنے کبھی بلی سے ان کا نام نہیں لیا کرتی تھی، جہاں آج اسکندر کی بات کرتی تھی یوں یاد کرتے آنسو بہاتے دیکھ لی گئی تھی۔ وہ فوراً ہی گھبرا کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دادی جان رو رہی ہے، علی ان کے پاس حیران پریشان سا نہیں میری جان۔ انہوں نے علی کو گود میں بٹھا کر پیار کیا۔ نویرہ نے قدرے گھبرائی ایک نظر آمنہ کو پھر سپاٹ شیراز خان کو دیکھا۔ آئیے نا پاپا، علی نے کتنا تھکایا آپ کو۔ انہیں فوراً ہی صورتحال کو سنبھال کے اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ شیراز خان صوفے پر ان لوگوں کے نظیر آگے تک مکر نہیں ہوئی۔ ہم دادا پوتے نے بہت خوب آزمایا، کیا تو دادا نے علی کو ہرایا بھی۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے شیراز خان گویا علی کو چھیڑ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر لمحہ وار پہلے کی کسی بات کا کوئی تاثر موجود نہ تھا، وہ پرسکون اور کمپوز تھے جیسے ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ علی فوراً ناراضگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جی نہیں دادا جان، ہارے ہیں، میں جیتا ہوں۔ آمنہ علی اور شیراز خان کی نوک جھوک پر پھیکے انداز میں مسکرائی تھی۔ لیزا پاکستان آئی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات بتائی آپ نے۔ کھانے کی میز پر وہ عائشہ بیٹھی تھی، انہوں نے عائشہ کو لیزا کی شادی کے فیصلے پاکستان آنے کا فیصلہ بتایا۔ الحمدللہ میرا دل مطمئن ابھی ملا نہیں اس لڑکے سے، مگر چونکہ یہ کلثوم کا اپنا اکیلی کا فیصلہ ہے، اس لیے مجھے یقین ہے اس نے کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ اگر کسی کے انفلوئنس میں آ کر اس نے فیصلہ کیا تھا تو میں یقیناً پریشان تھا۔ میں کلثوم کی بہت فکر مند بھی اس لیے رہتا تھا کہ مجھ سے ناراضگی میں ضد میں آ کر جس طرح پچھلے 5 سالوں میں لندن میں اکیلی رہ کر خود کو نقصان پہنچانے کی ضد میں کسی غلط جگہ شادی کرنے کی تیار نہ ہو جائے۔ وہ خاصے مطمئن خوش نظر آتے مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی کسی ٹینشن کی بات تھی۔ عائشہ ان سے محبت کرتی تھی، وہ ایک اچھی شریک حیات، ان کے دکھ درد کی ساتھی تھی، مگر بہت سے باتیں ایسی تھی وہ عائشہ سے شیئر نہیں کر سکتے۔ عائشہ کچھ کہنا چاہتے مگر کہنے کے لیے مناسب لفظوں کا انتخاب کر رہی تھی۔ نہ سر جھکا کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے، چند نوانے چاولوں کے کھائے تھے۔ چند لمحے کی سوچنے کی انہوں نے عائشہ کو دیکھا، تمہاری مریم سے بات ہو تو اسے کلثوم کے پاکستان آنے کا مطلب بتانا۔ ان کا انداز سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اچھا ہے نا، کلثوم اچانک آگے اس سے سرپرائز دی گی۔ انہوں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ جواب میں مسکرائی، ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی، مگر ان دونوں بہنوں میں پیار اور دوستی اس قدر ہے، دیکھ لیجیے گا۔ لیزا اسے خود بتا گئی، ہاں کلثوم مریم سے بہت محبت کرتی ہے۔ انہوں نے ایک تھکی ہوئی سانس لے کر گلاس میں اپنے لیے پانی ڈالا تھا۔ اس کا سوچو کامیابی ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سیم کا نمبر ملایا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی وہ لندن نہیں جا رہی، واپس روم جا رہی ہے، کیونکہ اگلے ہفتے کسی روز وہ پاکستان آ رہی ہے۔ سیم نے اس کی کال ریسیو کی تو ہائی ہیلو کے بعد اس نے اگلی بار یہی بتایا، کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں پاکستان آنے کی؟ شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو روم یا دوحہ کہیں بھی شادی کر لو، تم جہاں کہو گی میں تمہاری شادی اٹینڈ کرنے وہاں آ جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی سنجیدگی اور محبت سے بولی تھی، میرا آنا ضروری ہے سیم، میرا مشورہ ہے تم یہاں نہ آؤ، تمہیں پاپا کے نیچر کا پتہ ہے نا، محض اس ضد میں تم ان کی نہیں مرضی سے شادی کرو، تمہاری شادی رکھوانے کی کوشش کر سکتے، تم جانتی ہو ابھی منمانی کی عادی ہیں اور اس لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے، چاہے ان کے ایسا کرنے سے ان کی بیٹیوں کی زندگی برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سیم بہت جذباتی انداز میں بول رہی تھی، اس کے لہجے میں اس کی محبت اور فکر شامل تھی۔ وہ سیم کی خود سے محبت پر مسکرائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، میرے پاپا سے بات ہوئی، ممی شادی کی بات سن کے بہت خوش ہوئے ہیں، اگر خوش نہ بھی ہوتے تب بھی مجھے پاکستان آنا تھا، سکندر کی پاکستان فیملی پاکستان میں اور مجھے اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہے، ان سے ملنے تو مجھے کراچی آنا ہی ہے۔ اس کی ثانی سے بات کے جواب میں سیم کی کبھی غصے ناراضگی سے بولی، جب تم تیار کر ہی چکی تو ٹھیک ہے، تو تمہارا دل میں آ تک چند دنوں سے ملی ہوا شخص تمہیں مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا تو ٹھیک ہے، بعد میں پاپا کچھ الٹا سیدھا کریں گے، تمہاری شادی یہاں نہ ہونے دیں گے تو روتی ہوئی میرے پاس مت آنا۔ سیم نے بات پوری کرتے ہی اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ٹھاک آنکھ سے فون بند کر دیا تھا۔ سیم بہت تلخ اور غصے میں بولی تھی، اس کی آواز بہت اونچی تھی۔ سیم کے غصے اور تلخی کا اس نے برا نہیں مانا تھا، وہ جانتی تھی سیم اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اس نے اسی محبت اور اس کی محبت میں ہی اس کی فکر میں مبتلا ہو گئی اس مسئلہ سے ناراض ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کراچی جا کر سیم کو منا لے گی، منا کیا لے گی، اس کی شکل دیکھتے ہی سیم اپنی ناراضگی خود ہی بھول جائے گی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، وہ لیزا کو لینے ایئرپورٹ آیا ہوا تھا، اس کے پاس دوحہ آئی تھی، یہاں سے ان دونوں نے مل کر کراچی جانا تھا۔ اس کے سامنے اپنی طرف آتا دیکھا تھا، پورے 1 ہفتے کے بعد اس کے سامنے تھی سگنولینا بونجیورنو۔ اس نے دیکھ کر شرین انداز میں بولا، وہ بلیک لوز سا بلاؤز آف وائٹ لین پینٹ کے پہنی ہوئی تھی، حسین تو اب تھی اور اب اپنی سی بھی لگا کرتی تھی۔ بونجیورنو، شکر ہے تم اٹیلین بولے نہیں، وہ جتنی آئی تھی یاد رکھی ہوئی تھی تم نے، باقی تم نے مجھے سکھا دینا۔ وہ ٹرالی اس کے ساتھ لے کر کود رہا تھا، وہ گاڑی تک آ گئی۔ اس نے لیزا کا چھوٹے سائز کا سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھا، وہ تو پاکستان کا صرف 2 یا 3 دن کا پلان بنا رہا تھا، مگر لیزا سے کہا تھا کہ جب بیمار ماں کا دل خوش کریں کہ پاکستان جا رہا ہے تو وہاں چند دن تو ٹھہرنا چاہیے تاکہ وہ
اس طرح سے مل سکے. لیزا بھی کراچی میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے بہت اچھا رہی تھی. وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی, 5 سال بعد واپس ملنے والی تھی. کافی مہینوں کے بعد بہن سے ملنے والی تھی. سو وہ بھی وہاں ایک ہفتہ قیام کرنا چاہتی تھی. لیزا کے کہنے پہ انہوں نے ایک ہفتہ کراچی میں رکنے کا پروگرام بنایا تھا. انہیں کراچی ساتھ جانا, وہاں سے 2 سال واپس آنا تھا. ان کے قیام کی مدت اگر لیزا نے طے کی تھی تو آج کس فلائٹ سے لیزا دوحہ آئے گی, کس فلائٹ سے وہ دونوں کراچی جائیں گے, یہ اس نے طے کیا تھا. وہ لیزا کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا چاہتا تھا. پتہ نہیں کیوں اس کا دل تھا جتنا ہو سکے لیزا کے ساتھ وقت گزارے. اس نے لیزا سے کہا تھا صبح سے سب سے پہلی فلائٹ سے دوحہ پہنچائی آتا ہے. کیوں اس وقت صبح 5 بجے تھے لیزا کے سامنے رات گئے کراچی جانے والی, جس آخری فلائٹ میں انہیں سیٹیں مل سکی تھی, اسے کراچی جا رہے تھے. یوں آج صبح 5 بجے سے رات گئے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کئی گھنٹے موجود تھے. کراچی پہنچ کر پتہ نہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا مل پائیں گے, کتنا وقت ساتھ گزار پائیں گے. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پہلے اس نے اپنا کوٹ کی جیب میں خوبصورت سی ڈبیاں نکالی جس میں لیزا کی انگوٹھی موجود تھی. تو نے رنگ خرید لی سکندر. ان نے ڈبیاں کھول کر اس کے سامنے کی تو مسکرا کر بولی, ہاں کیسی ہے, بہت خوبصورت, پہنا تو دو. اس نے جٹ اپنا ہاتھ اس کے ساتھ میں کر دیا. یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. یہ رنگ خریدنے والی بات بولا نہیں تھی. اس نے وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی. لیزا مسکراتے ہوئے انگوٹھی سے سجے اپنے ہاتھ کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی. اچھی لگی ہے نا میرے ہاتھ میں, ہاں بہت. اس نے پیار سے لیزا کو دیکھا. چلے اس بات کی خوشی محسوس کرتے ہوئے وہ خود بھی مسکراتے. لیزا نے مسکراتے اس بات میں سہراتے ہوئے کہا چلو. اس لیے ایک فلیٹ میں آگے راستے پر وہ پھر اپنی ایگزیبیشن کی باتیں بتاتی ہیں, جہاں پھر اپنی بہن کا ذکر کرتی تھی جسے مل لگی بہت اچھا تھی. نینی نے اسے پیار دعا کروایا تو اسے لیزا نے راستے میں پہنچا دیا تھا. انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا دونوں کی شادی میں ضرور شرکت کرے گی. وہ چابی لگا کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا. لیزا اس کے ساتھ کھڑی تھی. وہ اس کے طرف دیکھ کر اس کے مسکرا کے دیکھتے ایک دم یہ ساتھ ہوا کہ اس کا فلیٹ لیزا کے نشان نہیں ہے. اس کا دل ایک دم ادھر ہو گیا. یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا, دروازہ کھول چکا تھا. آؤ لیزا نے اس کے اندر قدم رکھا. تمہارے روم والے فلیٹ کے مقابلے میں فلیٹ چھوٹا ہے. مجھے پتا ہے تم اسے دیکھنے میں کیوں سو رہی ہو. میں شادی سے پہلے کہیں اور بڑا فلیٹ لے لوں گا. اس کے ساتھ میں افسردگی ادھر آئی. وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے. اس کے فلیٹ میں ڈرائنگ روم کا عموماً لیونگ روم کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ہی کچن اور بیڈ روم کو. کیا ہو گیا تم اس کے اندر, تمہارا فلیٹ بہت اچھا, میرے لیے ہر وہ جگہ خوبصورت ہے. ہاں تم میرے لیے ہو. وہ جیسے قدریں برا مان کر بولی تھی. اس کے چہرے پر غور دیکھا. پہلے میں تم اپنی الجھی بکھی زندگی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہوں. تمہیں مجھے کر دے. یقین کرو میں جاب اور سیلری بہت اچھی, میں اچھی سے اچھی زندگی بھی افورڈ کر سکتا ہوں. بس میں نے کبھی اپنے فلیٹ کو گھر سمجھا ہی نہیں. کبھی گھر سمجھ کے اسے سمجھانے سبزی سنوارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے. دل چاہنے لگا زندگی کو ترکیب دیکھ کر بہت خوبصورت سا گھر تھا ہم دونوں ہو. میں تمہاری دنیا کی ہر نعمت کٹھی کر لینا چاہتا ہوں. وہ رک کر بول رہا تھا جیسے اسے خوف اندیشہ ہو کے سوچ رہا ہے اسے کبھی ہو نہیں سکے. لیزا اور کبھی زندگی نہیں گزار پائیں گی. اسے بغور دیکھی. تم خواب دیکھنے سے ڈرنا چھوڑ دو سکندر. تمہارے سارے غلط ثابت ہوں گی. اس بار تمہاری زندگی میں کچھ برا نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولی. مجھے اسے کہہ نہیں پایا تھا. وہ اسے بھی سمجھ ہوئی تھی. وہ زندگی میں سب کچھ اچھا ہونے کا یقین دلا رہی تھی. تم مجھے تھوڑا وقت دینا لیزا. میں برسوں سے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں. زندگی کی ہنگاموں اور رونقوں سے میں خود کو سالوں سے دور کر رکھا ہے. تم خوش رہنے ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ہو. میں تمہاری پسند کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا. بس تم مجھے مایوس مت ہو جانا. مجھے تمہاری رائے تمہاری تھوڑی سی گنجائش دیتی نا. اس کے ہاتھ پر رکھے لیزا کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا کے بولا, تم جو ہو جیسی ہو مجھے پسند ہو. اس بات کا یقین کر لو سکندر, میں نہ تم سے کبھی مایوس ہوگی, نہ تمہارا ساتھ چھوڑوں گی, نہ تم سے کبھی محبت میں دل میں کمی آئے گی. وہ مضبوط رہتے میں محبت اور وفا کو یقین دلا رہی تھی. وہ کچھ پل یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. کیا تم اپنا گل لا کر یوں ہی سزا میں کھڑا کیے رکھو گے. ایک تو پہلی ایگزیبیشن, اس کا فلورس روم باغ دو, اس کے بعد جلدی پیکنگ وغیرہ کرنے میں اتنا تھک گئی. اوپر سے تم نے صبح سویرے دوہے بلانے کی ہدایت کر کے میری کل رات کی نیند اور حرام خراب کروائے. وہ اپنے مخصوص زندہ دلی والے انداز میں بولتی اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلائی تھی. وہ مجھے خیال نہیں تم واقعی تھکی ہو. وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے. اس کا کیس پکڑی اپنے بیڈ روم کی طرف پر. لیزا اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی. تم شاور لے لو. فرض ہوتا پھر تھوڑی دیر سو. اس نے اس کا سوٹ کیس اس کی طرف رکھتے ہوئے لیزا سے نفی میں سو نہیں رہی ہوں. تمہارے ساتھ ناشتہ کر کے لنچ میں نے فلائٹ میں کچھ نہیں لیا. مجھے ناشتہ کرواؤ اچھا تھا. اس کے بعد مجھے دوحہ گھماؤ. بہت پر کی رکی پیچھے مشکل نظروں سے دیکھ بولی, تم نے آفس سے جانا نہیں رہی. تمہیں پورا دن اب ساتھ گزارنے کے یہاں لاؤں گا تو خود آفس چلا جاؤں, جا کے بیٹھ جاؤں گا. اب ایسا بھی نہیں ہوں اور آج سے چھٹی پر ہوں. میں فی الحال 1 ہفتے کی چھٹی آگے شادی کے لیے ہم 2 پلان کریں گے. پھر یہ سب سے مزید چھٹیاں لوں گا. اس کے روبدہ انداز میں بولی. تم ہمارا بسا بھی نہیں نا, اسے پوچھ رہی تھی. مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا. مجھے جا کے ذرا سے اہتمام سے ناشتے کی تیگ کرنا چاہ رہا تھا. نہانے لباس بدل کرنے وہ خود ہی اس فلیر میں گمتی کچن میں آئی. ہم میز پر ناشتے کے کچھ لوازمات سجائی جا چکے تھے. کچھ ابھی تیار کر رہا تھا. ایک دم میں مائکرو ویو, ٹوسٹر اور برنر تینوں کو مدد تھا. مونسی اندر آ گئی. اتنا اہتمام مت کو ملی. اس نے ٹوسٹر سے ٹوسٹ نکال کر پاس رکھی پلیٹ میں رکھے
وہ پلیٹ فوراً میز پر پہنچائی. اسکندر بھائی وہاں سے آملیٹ بنا تھا. پہلے اس نے پین میں پھینٹنے والے انڈے ڈالے, 1 سیکنڈ کے بعد مشروم پنیر ڈالا, پھر بڑے مہارانہ انداز میں جلدی جلدی رول کر رہا تھا. تم سچ چیز کھاتی ہو؟ میں سب کچھ کھاتی ہوں. میز پر رکھی پھلوں کی ٹوکری سے خوبصورت ٹوکری کو دیکھ کر اس میں صرف ایک ہی پھل تھا, ناشپاتی. ٹوکریاں پیلا برابر کی ناشپاتی. اس نے پیٹ میں اوملیٹ نکالتے ہوئے مسکرا کے اسکندر کو دیکھا. اسے یہ خاص پھل کوئی پسند نہیں تھا. یہ ناشپاتی کس لیے خرید کر لایا تھا وہ جانتی تھی. تم ناشپاتی میرے لیے لائی تھی. کرسی پہ بیٹھی اوملیٹ کی میز پر رکھا. اسکندر بھی اس کے ساتھ وہی کرسی پہ بیٹھ گیا. ہاں, صرف ناشپاتی نہیں بلکہ یہ فروٹ باسکٹ بھی میں نے کل شام میں خریدی. میں بے ڈنگے پن سے پھل یہیں شاپ میں پڑے چھوڑ دیتا تو میں بہت پڑھنے پر افسوس کرتی. وہ ہنس کر بولا, جیسے اپنی کل فروٹ باسکٹ خریدنے والی حرکت کو ابھی تک انجوائے کر رہا. وہ اسکندر کی میزبان والی پورے خوراک دعوت دینے سے قبل ہی ناشتہ کر چکی تھی. کیا تم میرے پسند ناپسند ہمیشہ اس طرح ہی یاد رکھو گے؟ وہ آملیٹ کو ساتھ چیز کھاتے ہوئے اس نے مسکرا کے مجھے پتا نہیں ایک دم سنجیدہ پر اداسی ہوا. میں تمہاری پوری امیدوں پر پورا کرنا چاہتا ہوں لیزا. میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں میں تمہیں خوش رکھ پاؤں گا یا نہیں. میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیزا. تمہارے بغیر زندگی کا تصور محال ہے. ہم شادی کرنے جا رہے ہیں. تم اس وقت میری پہنائی رینگ پہنے میرے ساتھ سامنے بیٹھے مگر میں اس وقت میں یہی بات کہوں گا, میں تمہارے قابل نہیں ہوں. تم مجھ سے بہت بہتر شخص ڈیزرو کرتی ہو. اس کے چہرے پر اداسی تھی جیسے اپنے آپ سے مجھے تھی. لیزا نے ایک دم بھی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کیونکہ اسکندر شجاع مجھ سے محبت کرتا ہے. میں جیسے اچھے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی. اگر پھر بھی مل رہا تھا میری خوش قسمتی ہے. میں یہ بھی جانتی ہوں میں ہم دوسرے کے ساتھ بہت خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمارا رشتہ محبت اور سچائی پر قائم ہوا ہے. لیزا نے دیکھا کہ اسکندر کی چہرے کی مایوسی فوراً مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی. فوراً سنجیدگی اور سچائی میں بڑی مجھے کبھی چھوڑنا نہیں. مجھے تم سب نے چھوڑ دیا. مجھے رشتوں نے زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں. اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھ سے دور ہوئی تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا. جانتی تھی اسکندر شیار آسانی سے لوگوں پر کھل جانے والا شخص نہیں. اور پھر جاننے کی وہ کسی کو اجازت نہیں دیا کرتا تھا. اس پر اپنے اندر جاننے دیا تھا. اپنے دکھ اپنی کمزوری سے شیئر کر رہا تھا. تو وہ اپنی زندگی میں سب سے اہم رتبے پر لے جا کر بٹھا رہا تھا. اسے دل اپنی روح تک کے سائی کہہ رہا تھا جنہوں نے تمہیں نفرت دیا, جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا, بد نصیب لوگ تھے. وہ تمہارے نہیں ان لوگوں کی وجہ سے یہ تمہیں جانا سکے. تم سے محبت کی جا سکتی ہے اسکندر. اور اسکندر کا دکھ اور کرب محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اس کی آواز بڑھائی تھی. ٹھٹکے باندھے بالکل خاموش دیکھا. تم مجھ سے پوچھو گی نہیں میرے گھر والے مجھے کیوں چھوڑ دیا, انہوں نے مجھے نفرت سے کیوں دھتکار دیا. وہ چند لمحوں کے بعد آہستہ سے بولا. اس کے چہرے پر تلخی ابھر رہی. نہیں, میں تم سے یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی. اس لیے وہ سب جانا میرے لیے ضروری نہیں سمجھتی. اس کے نرم لگنے کی بات اسکندر کو ایک دم قریب قدر بندہ بعد بولا. وہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تمہیں مجھ سے کہ آخر میں اپنے سگے باپ نے مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر کیوں نکالا. میرا سگا باپ مجھے قدر نفرت کیوں کرتا تھا. کہ اگر میں مرنے کی طرح ہے تو اس کو سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا ہے. اسکندر پلیز تم خود کو اذیت دے رہے ہو. وہ گھبرائی. اسکندر کی تلخی اس کا غصہ اس پر خدا پر غصہ دیکھ کر گھبرا گئی. اسکندر نے کھائی نظر سے اسے بگول دیکھا. میں 20 سال کا تھا لیزا. اس وقت 20 سال کا تھا. جب کوئی باپ 20 سال کے بیٹے کے ایسا ظلم کر سکتا ہے. کیا کوئی بائی کو تباہ برباد ہوتا دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے. یہ تھے میرے خونی رشتے. یہ تھے میری خونی رشتے. بولتے بولتے اسکندر کی آواز بالکل مدھم ہو گئی. اسے جھکا کر میز کو دیکھنے لگا. بہت دکھ اور بہت کرب سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے زخم وجود پر کس طرح مرہم رکھے کہ ماضی کی ہر طرح کی یاد کو بھول جائے. یہ جو میں ایک باعزت انسان نظر آتا ہے نا, ملٹی نیشنل مرضی سے بھی جاب سے یہاں تک کس طرح پہنچا. اگر تمہیں بتاؤں تو شاید میری سخت جانے پر حیران رہ جاؤ گی. گرے سے گرا کس رہتے ہیں. وہ کون سا ایسا کام دو اپنے سروائیور کے لیے میں نے نہیں کیا. میں نے نائٹ کلبز اور بار بھی لوگوں کو شراب پیش کی. میں نے لوگوں کے جانوروں کی کتوں کی دیکھ بھال کی. میں نے کنسٹرکشن سائٹ پر محنت مزدوری کی. میں سڑکوں فٹ پاتھ پارک کے بیچوں تک پر سویا ہوں. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں کئی دن بھوکا رہا ہوں. کوئی بھی مجھے ایک وقت کا کھانا پیسے دے گا. اس لیے میں نے نیچ سے نیچ کام کرنے کے لیے تیار ہوا. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ پر پہنچتے میں نے زندگی میں کتنی ذلتیں برداشت کی میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اس لیے وہ اسی طرح میرے کو گھورتے ہوئے آہستہ کرب سے کہہ رہا تھا. اسی طرح تم ایک بہادر انسان کہتے ہو. اس کے اندر تو بہت بہادر. زندگی کی ٹھوکروں سے تم نے ہار نہیں مانی. تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو خود کو تباہ برباد کر چکا. تم نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتا دیا کہ تم ہار ماننے والی نہیں. تو بدترین حالات کا سامنا کر لو گے مگر تم خود کو برباد نہیں ہونے دو گی. تم نے ناممکن کام ممکن ترین حالات میں ایجوکیشن مکمل کی. لائر بننے. تم بہت بہادر بنے ہو. اس کے اندر مجھے تم پر فخر ہے. مجھے تم پر محبت ہونے پر فخر ہے. تم میری زندگی میں شامل ہونے جانے. تم مجھے اس ساتھ پر فخر ہے. اسکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ آنکھوں میں نرمی اور چاہت اسے دیکھ رہی تھی. اسکندر بغیر کچھ کہے بولے پھیکے انداز میں مسکرا گیا. خود کو اتنی دکھ مت دو اسکندر. اور رسنائیت سے بولی. چائے پیو اور تھوڑا سا ناشتہ بھی کرو. بہت کل گھر میں دل کھونے میں بات ہوئی. اس کے ساتھ اپنے چائے کا کپ ڈالنے لگی.
تو گائز یہ تھی آج کا آپ کا پارٹ، یہ سرپرائز پارٹ تھا. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. میں بہت کوشش ہے کہ آج کے دن میں راول کمپلیٹ کر دوں، 2 پارٹ دوں، کتنے مرضی پارٹ دیں کہ آج میں راول کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اگر آج نہ ہو سکا تو یہ کل تو لازمی ہو جائے گا انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. آپ لوگ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. چلے تب تک کے لیے اللہ حافظ.